اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تبارک و تعالی دے پاک نا تو جیڑا ہر شے دا مالک و مختار ہے. زمین و آسمان اللہ دے، پیار محبت اللہ تے رسول واسطے، شفقت اللہ دی، معرفت رسول اللہ تے رسول اللہ بھی ہو جڑا آکھے لا الہ گال نہیں بندی تھاں تے ول آکھنا پوندے جو محمد الرسول اللہ. کائنات دا اے ایک جملہ کہنی اے ایندے وچ ساری برکتاں ہیں، رحمتاں ہیں اللہ دی طرفوں. اے جی میں وحی آئیے غار ہرا دے وچ میرے پیارے نبی تے، تو سوچو کائنات ایویں بدل دی ویندی پئی آئی. 40 سال دی عمر دے بعد اے کم شروع تھے تے مسلمانہ دی اج تاریخی حیثیت اے ہے کہ 1400-1500 سال دے اے ساڈا مذہب اسلام آئے. آمن دے نال ہی اسلام دی ڈھیر ساری شام تبدیل تھی گئے. اسا مسلمان اج 55 ملکاں 56 ملکاں دے مسلمان ملک قائم ہیں. کمال دی گال ہے امریکہ دی کنے نال لڑائی کہنی اسلحہ دیندا پے، لوکاں کو لڑویندا پے، اسلحہ ویکدا پے. ول کمال دی گال ہے جتنے مسلمان ملک ہیں سارے ذبو حالی دا شکار ہیں. کدیں رشیا دی دخل اندیزی ہے، کدیں امریکہ دی ہے، کدیں دوجے ملکہ دی ہے. کیا مسلمان ہی رہ گئے دنیا دا نشانہ بنن واسطے؟ ان دی وجہ اے ہے کہ اساں بھی ول اے گال چھوڑ دیتی ہے جڑی رسول اللہ نے آکھے کہ مومن دی سجان ہوندا اخلاق ہے، تے اخلاق بہتر کر گنو. ہی مہنگائی دے دورے کچھ نہیں مہنگائی تک ہے کیا نا، ہر شے وافر مقدار مفت ملتی پئی ہے. ہر شے دا ریٹ گھٹ گئے. بجٹ ایویں آندا پے کہ اپوزیشن بجٹ تے کرے بحث، اتھاں تا حکومت بجٹ تے بحث کریں دی پئی ہے. کمال دی گال کیا نہیں، کمال دی گال ہے. اتنی کمال دی گال ہے کہ صحافیاں کو پکڑ گندن. شادی دی محفل ہوندی، اللہ دا نام منو، شادی دی محفل ہے تواڈے تے لوگ بیوروکریٹ تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے لوگ ہوندے. تساں ایک صحافی کو پچھو گھسن بنے دے وے، گھسن تے میں آگ دیتے گھونسا مار دینے وے، یہ بل مندھے کڈیں دے وے، ول او معزز لوگ تا کو کہندے باہر نکل جائیں. تو فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات بھی ہن ہیں نہیں رہ گئے. سائنس ٹیکنالوجی پتہ نہیں تھوڑی سمجھ چاندی ہے یا کیا نہیں، میں تو ہمیشہ اندر فیل تھی نا. سر گزارش ہے فواد چودھری صاحب، آپ ہر جماعت میں رہیں اور آپ کے پاس بڑی معلومات ہیں اور آپ ہمارے نزدیک بڑی زیوکار ہستی ہیں. یہ تو کچھ شوبہ نہیں دیندا بابا. تسا ماشاءاللہ مشکل نال تا ایم این اے بنے وے اور جیڑی طاقت تا کو گنن ہوئی پریشان ہے. یار این بندے دی کیا زبان ہے. فیصل واوا ڈا صاحب وہ کہندے پہ 5000 لوگوں کو مار دو سارے حالات سے ہو جائیں گے. وہ لسٹ تو دے دیں، وہ لسٹ دیو کیوں کو مارنے. پہلے تو آؤ کراچی شروع کریں نے، انہاں کو کڈو اے جڑے اج تواڈے نال نفیس تے محبت والے بن تے بہ گئے جڑے ہر حکومت کو بلیک میل کریں دے پے. اے تواڈا بھی ہن آ گئے، اے تواڈے نال بھی کرے سن. آؤ ول چلدے ہیں فیاض الحسن دی طرف. وہ آون والے ہیں، گفتگو انہوں نے پہلے شروع کر دیتی. اے پیپل پارٹی کو کیا تکلیف ہے؟ یہ جی لینگویج کیوں نہیں استعمال کریں دی؟ وہ بابا یہ دا دور ہے تساں کریں دے تقریراں ہولے ہولے ایویں سلو سلو. اے کون سن دے؟ اتھاں تے سٹیج تے کھڑے تھی تے آکھو جڑا قوم سن دی پئی ہے نہ ڈیلیور کو جتھے. میری دعا عمران خان صاحب وزیر اعظم دے نال ہے، انہاں کو دیکھدا ایز اے کرکٹر ایز اے ملک دا وزیر اعظم ہاتھ ٹھر ویندے. جیویں اپنے چینل تو باہر نکلتا تے لوگ ایویں سر پکڑ تے بیٹھن اکھیندے پہ نواز شریف آصف زرداری نے جڑا کام کیتے کوئی کرتے دکھاوے. میں کہ آصف زرداری نے کیا کام کیتے؟ اکھے این ایف سی ایوارڈ تاکہ صوبے ہی وفاق دے نال محبت کریں. آج این ایف سی دا کیا کیتے وے تے نواز شریف نے کرپشن کیتی ہے. تساں کہندے پے وے کیڑی شے ثابت تھئی ہے؟ او کام ملک دا 3 دفعہ دا وزیر اعظم. افسوس دی گال ہے نواز شریف صاحب تے بھی تے دوجیاں تے بھی. بھائی خدا دا واسطہ 3 دفعہ وزیر اعظم ایٹمی دھماکہ کرنے چوں کو جیڑی سزا ملی ہے ملک بدر تھی گئے.
ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਵਲ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਆਸਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ہیں। لیکن فیصل واڈا کہنے پہ جی 5000 لوگوں کو مار دو وجہ ایویں نہ کرو۔ عمران خان صاحب ہاتھ جوڑتے، اے میری ہی دھرتی دا شعار ہے، ہاتھ جوڑتے گزارش کریں دا پیا انہاں لوگوں کو جان چھڑاؤ، کیونکہ تساں ہر دل عزیز ہے ہون تکر نہ تو بندے سڑکاں تے آویں دے نا اگر پیپل پارٹی یہ کام کرے۔ وہ تو چودھری افتخار دے دور وچ پتہ کہنا یہ پیپل پارٹی دا امتحان تھیندا پیا، یہ حکومت ہے۔ ایک جاتے میں بدہم 10 میل میرا گھر ہے، میں کہ یار 10 میل گھر پہنچنے تک زرداری صاحب رہیں گی یا نہیں، یہی ہے جو تا خوف اور آسے۔ پیپل پارٹی اقتدار چاہتی ہے تے لوگ ہاتھ بند دین دین تے او اپوزیشن ہوندی ہے تے انہاں دے لوگ سوائے انہاں دے لوکاں دے پیپل پارٹی جی قربانیاں ہیں۔ میں گیا لاڑکا نا سارا وسیع زمین جیالیاں دے تے لیڈراں نال بھڑی کری، میں رو پہ آم اے کیا ہے۔ لیکن ول بھی پی ٹی آئی کو سا امید ہے کچھ ایک کر دے سن تا کر دے سن۔ اگو حالات دیکھو کیا ہے۔ میرے محترم تے معزز مہمان زی وقار پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، میرا علاج نہیں کریں دے پر ہیں ڈاکٹر، ہومیوپیتھی دے ہو سن، وہ تک مٹھی گولیاں ہوں دیں تے جناب پروفیسر ڈاکٹر جناب ندیم الدین صاحب مسلم لیگ نون دی نمائندگی کریں دے جناب میرے نال ہیں۔ انہاں دی آمد شفقت محبت دا انہیں شکریہ لالا، مہربانی جناب، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔ انہاں کو دیکھتے میں جالس تھی میں، یہ میرے کو زیادہ سونے نظر آتے ہیں۔ انہاں دے نال جڑی زی وقار ہستی بیٹھی ہے لڑکا بنتے پروگرام میں چاندن سر بھرجائی تو خوش تھی ہے دوجے تے پائی کھڑی ہے موت بوندی تعریف ہی کرے سا۔ جناب میرے نال میرا بھرا اے لوگ پیار کریں دن وسیب دے نال میرے نال۔ اے بارش دا موسم بنیا کھڑے آندھی بھی پئی ہے، اندے کول پہلے ڈاڈی بارش ہے پر وسیب دے نال میرے نال انہاں دا بڑا پیار ہے۔ سرائی کی آندا ایک چینل ہے سر وسیب انہاں دی نمائندگی تا ول فرض ہے تے وسیب سارے لوگ رہندے ہیں، پنجابی بھرا بھی اردو بھرا بھی مائنڈ نہ کرائے۔ ہاں تے جناب میرے نال میں تعارف کرا دیتے محترم عرفان رند بلوچ BIP یعنی بلوچ اتحاد کونسل دے چیئرمین جناب علی تے پاکستانیاں دی نمائندگی کریں دے وے تے بلوچا دی نمائندگی کرن والے ملتان دے ہرد العزیز انسان، انہاں دی آمد انہاں دی شفقت میرے واسطے اعزاز دی گل ہے۔ تے انہاں دا فنکشن جڑا ہوندے سی ہزار لوگ آویں دن، اے سارے بلوچ جی ویلے سنن میں فنکشن کوئی کریندا پیا آونے تساں، ہاں میں کو نقصان نہیں کرواونا۔ اے جناب ساڈے نال بیٹھے سونی مسکراہٹ آ گئی ہے کیونکہ انہوں کو پتہ ہے جو کیمرہ انہاں تے آندا پہ ہے۔ محترم نشید عارف گوندل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی دے نال تعلق کوآرڈینیٹر جنوبی پنجاب تے اگو جڑا عہدہ ہے اگلے برے چ دسے سا لکھ نہیں سکیا۔ جناب دی آمد محبت دا شکریہ۔ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اینڈ سن انہاں دے بارے تے گال کریں اگلے کیس کر دیندے۔ ہاں جناب میں تہاڈا نوکر ہاں، میں تہاڈا خادم ہاں۔ آپ بھائی آپ کی مہربانی، اچھا وسیب چینل پہ ہمیں بلاتے ہیں، آپ کی مہربانی۔ تھینک یو۔ اچھا سی آخر جڑی شکل رہ گئی ہے سارے بھرا دی، حافظ صاحب ہیں نیک انسان ہیں باکردار انسان ہیں، ساڈی وڈی عزت کریں دین۔ جناب حافظ ہارون پاکستان تحریک انصاف دے انتہائی اہم کارکن محترم دی اسا ڈاڈھی عزت کریں نے۔ جناب محترم حافظ ہارون صاحب پاکستان تحریک انصاف تو بسم اللہ سی جی آئیں کو جناب بھراواں دا تعارف تھی گئی تے بریک بھی تھی گئی ہے تو پروگرام دے پے ایم ڈی گل دے نال گھن گنو کی میں چھوٹا جہا بریک۔ جناب ایک باری تہاڈا بھرا ایم ڈی گل حاضر ہے پروگرام دے پے ایم ڈی گل دے نال مہنگائی لوکاں دے چیخاں دھاڑا نکل دے پن، آصف زرداری صاحب دی گرفتاری، محترمہ فریال تالپور دی گرفتاری، محترم سابق وزیر اعظم اندر بند، حمزہ شہباز نے اپنی گرفتاری دے دیتی ہے۔ ول ایک بندہ چنیوڑ دا ہے جڑا این ویلے پی ٹی آئی ہے پر انہیں ایک جرم کیتا ہی درختاں کو پتہ نہیں ناجائز کیا، انہاں کو بھی اندر ڈھک دیتے، بیلنس تو کرنا تھیا چار ہی اٹھاں جمع دا دے کو
ان لوگوں کو میں ختم کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، جو ان کا حق ہے، کیونکہ وہ اپنے نشید عارف گوندل صاحب وہ اپنے منشور تے حالی بھی قائم ہیں تے دعویٰ انہاں دا سچا ہے، انہوں نے جیڑا کچھ کرنے پر معیشت دا حال تا کرو ٹھیک، معیشت ٹھیک ہو سی تو تساں جنہاں نے کرپشن کیتی ہے اوکے جڑے ہیں لٹکا دیو جڑے بھی نہیں ملک دے دشمن، پر معیشت دی کیا حالت ہے، غریب دی اج کیا حالت ہے، کاروبار دی کیا حالت ہے، ہی ملک دی کیا حالت ہے، تے پیپل پارٹی دے لوگ ہر دورے چی گرفتار پیشیاں بھاویں تساں اقتدار اچ بھی ہو، افتخار چودھری پہ آویندن تے ول کالا کوٹ پاتے تواڈے میثاق جمہوریت والے بھی آویندن، جیندے نال ضیاء الحق کو تساں اپائنٹ کیتے، ضیاء الحق تواڈا دشمن تھی گئے، ایک کیا مشرف صاحب کو جناب دریافت کیتے، مشرف نواز شریف کو پہ گئے، ایک کیا وجہ ہے جو اے حالات کیوں نہیں سدھر دے تے اے ملک اچ کیا تھی نا پہ تواڈے کول کوئی نہیں دس سکدا تے وکلا کو بھی لوکاں نے ڈسٹرب کر دیتے تے کیڑے محاذ کھلے دے پے اساں تے ہی ملک دی بہتری واسطے کیا ہے۔ بسم اللہ۔ جی مہربانی گل صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی مہربانی، آپ مجھے پارٹی موقف کے لیے وسیب ٹی وی پہ نمائندگی دیتے ہیں۔ تواڈا حق ہے سر۔ گل صاحب، آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت چند باتیں کی، آپ نے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نون لیگ کا موازنہ کیا۔ جی بات یہ ہے کہ جو چیز اگر ایک کسان ہے جی اس کو معلوم ہے کہ اگر اس نے زمین سینچی ہے اس پہ کتنی محنت لگی ہے، اس کا کتنا خون لگا ہے، کتنا اس کا پسینہ بہا ہے، یہ اس کو احساس ہوتا ہے۔ تو جمہوریت جنہوں نے بنائی، یہ آئین جس نے بنایا، یہ آئین کی حفاظت جس نے کی، یہ پارلیمنٹ کا نظام جس نے دیا، انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی، ایک عام ورکر سے لے کر لیڈر تک قربانی دی گئی، پھانسی پہ چڑھے، شہید کیے گئے، گولی مار کے شہید کیے گئے، بی بی کو لیاقت باغ میں شہید کر دیا، کئی کارکنوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے اور یہاں تک لانے کے لیے کتنی قربانی دی گئی ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہے۔ پاکستان کا یہ جو کہتے ہیں نیا پاکستان، میں ہمیشہ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں، جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں کہتا ہوں کہ جب پاکستان کا یہ نیا 73 کا آئین بنا تھا تو 71 کے بعد نیا پاکستان اس وقت بنا تھا جب آپ کی قوم زمین سے لگی ہوئی تھی، 90,000 سے زیادہ فوج آپ کی دشمن کے پاس تھی، ہزاروں ایکڑ علاقہ ان کے پاس تھا، آپ کا اکانومی تباہ ہو گئی تھی، آپ کا نظام ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت جس لیڈر کے ویژن نے آپ کو کھڑا کیا تھا وہ نیا پاکستان تھا، اور اس نئے پاکستان کو بنانے کے لیے، اس نئے پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے ایٹم بم سے لے کر میزائل ٹیکنالوجی تک، میزائل ٹیکنالوجی سے لے کر این ایف سی ایوارڈ تک، این ایف سی ایوارڈ سے لے کر سوات آپریشن تک، سوات آپریشن سے لے کر بی بی شہید ہونے کے بعد آج تک آصف رضاداری کی دوبارہ گرفتاری تک، پاکستان پیپلز پارٹی ہر دور میں قربانی دیتی آئی ہے، ہم دیتے رہیں گے، کیونکہ ہم پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، ہم فیڈریشن کی بات کرتے ہیں۔ اچھا معذرت دے نال اے جڑے سندھ باز علیحدگی پسند لوگ ہیں وہ ہمیشہ پیپل پارٹی کو تانا کیوں دیں دیں کہ تسا پنجاب دی جماعت ہے وہ گھرے چھون دیں تے وہ انتہا پسندی دی شکار اتھا ہوئے تے افتخار۔ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو فیڈریشن کی بات کرتی ہے، ہر گلی میں ہر کوچے میں ہماری نمائندگی موجود ہے، ہر قوم، وہ بلوچ ہو، ہم آئے ہم نے بلوچوں سے معافی مانگی ہم کے حقوق کے لیے، ہم آئے ہم نے 58 بھی ختم کی، ہم آئے ہم نے این ایف سی ایوارڈ دیا، ہم جب آئے تو صوفی محمد 2 گھنٹے تقریر کرتا تھا، ہم نے میڈیا ٹھیک کیا، ہم آئے تو نیک محمد ختم کیا گیا، ہم آئے تو ہم نے میزائل ٹیکنالوجی دی، ہم آئے ہم نے آئی پی پیز بنائی، ہم آئے ہم نے حکومت کے اندر نوکریاں دی، ہم آئے ہم نے نیا ویژن دیا۔ ہماری گورنمنٹ جب بھی آئی ہے، پیپلز پارٹی گورنمنٹ ویژن کے ساتھ آئی ہے، ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ کوئی چیز جمہوریت کے اندر ٹیبل ٹاک سے حل ہو سکتی ہے، بالکل بڑے سے بڑے صلح حدیبیہ سے بڑا کوئی ہمارے پاس اس میں خیال میں ایگزامپل نہیں ہوگا، ہر چیز ٹیبل ٹاک پہ حل ہو سکتی ہے۔ ہمارا نظریہ گل صاحب، جو نظریہ ہوتا ہے انسان کو وہ فالو کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آج بجٹ ہے، بجٹ اجلاس ہے، ایوری پرسن، ایوری سنگل ممبر آف دا اسمبلی ہیز اے رائٹ ٹو ایکسپریس ہز فیلنگ ان دا بجٹ ڈیبیٹ۔ آپ لوگوں کو چن چن کے اندر پھینک رہے ہیں، کیا ان کے حلقے کو نمائندگی کا حق نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ آرٹیکل 162 کے تحت پروگریٹو ہے یہ اسپیکر کا، اسپیکر کسی چیز کا باؤنڈ نہیں ہے بات کرنے کے لیے، اسپیکر صاحب
کا پروگریٹو ہے کہ وہ ایک کسی بھی رکن اسمبلی کا ڈیورنگ بجٹ سیشن تو لازمی ہو جاتا ہے, پروڈکشن لازمی ہو جاتا ہے, مگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پنجابی جائے تو فوراً آ جائے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پنجابی جائے تو فوراً آ جائے, سندھی جائے تو نہ آئے, ہم یہ نہیں کہیں گے کیونکہ ہم پاکستانیت کی بات کرتے ہیں. بالکل اچھی بات یہ ہے آپ کو یہ چاہیے. دیکھیں آج بجٹ کا اجلاس ہوا, لیڈر آف اپوزیشن تقریر کر رہا ہے, جی جی 2 دن سے اس کو تقریر نہیں کرنے دی جا رہی, اور باتیں لڑ کون رہا ہے؟ آپ کی حکومت. بات یہ ہے کہ میں آج آپ کو بات ایک بڑے وثوق سے کہتا ہوں, اختر مینگل صاحب ہیں, پولیٹیکل آدمی ہیں, جی بالکل ہیں, وہ ہم سے بھی مل رہے ہیں, خدمات ہیں ان کی, ہم سے بھی ملتے ہیں, پی ٹی اے سے بھی ملتے ہیں, نون لیگ سے ملتے ہیں, ان کا رائٹ ہے, جمہوری رائٹ ہے. دیکھو وہ کہاں بیٹھتے ہیں, اگر اختر مینگل صاحب کا ووٹ پی ٹی اے کے پلڑے میں نہیں جاتا یہ بجٹ اپروو نہیں ہوگا, اور اگر ان کے پلڑے میں جاتا ہے تو بجٹ اپروو ہو جائے گا. مگر آج جو حرکتیں پی ٹی اے کی گورنمنٹ 2 دن سے کر رہی ہے بجٹ کے اوپر, مجھے لگتا ہے کہ وہ خود اب سیاسی شہید بننا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ویژن ان کے پاس نہیں, اکانومی ان کی $157 پلس ہو چکا ہے, چلا گیا. آج آئی ایم ایف کے نمائندے کی پریس کانفرنس بھی 2 گھنٹے ہوئی, اور اس پریس کانفرنس کے اندر اس پی ٹی آئی ایم ایف کی گورنمنٹ کے جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے انہوں نے کوئی بات نہیں کی ماس وائز کے مستحکم ہوگی, پریکٹیکلی مستحکم نہیں ہوئی. چینی کے جو نمائندے پنجاب میں سبسڈی لے لیتے ہیں, باتیں آپ کرتے ہیں زرداری کی, شوگر مل کی, سندھ کی سبسڈیاں دیتے ہیں پنجاب میں آ کر. آپ کے پاس ویژن یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یہ فرماتے تھے ہمیشہ سے کہ اگر ٹاپ پہ بندہ صحیح نہیں ہوگا تو نیچے تک کام خراب ہو جائے گا. بالکل آج وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, نیچے تو کام خراب ہوتا ہے, ٹاپ پہ مجھے رہنے دو. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کی نہ ول ہے نہ آپ کا ویژن ہے, اور نیب کو آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. میں اس آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں عمران خان صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ کو ایک موقع مل گیا اس گورنمنٹ کو ٹھیک کرنے کا. زرداری صاحب بھی جیل میں, میاں نواز شریف بھی جیل میں, ہر وہ شخص جو عمران خان صاحب کو ٹیز جس سے ہوتے تھے وہ سب جیل میں ہیں. آپ نے کہا تھا کہ ڈیلی اربوں کی کرپشن ہوتی ہے, منی لانڈرنگ ہوتی ہے, میں آؤں گا روکوں گا. تو 10 مہینے میں اگر آپ کی بات کو کیا جائے تو اس وقت تک ہمارا قرضہ ختم ہو جانا چاہیے, مگر وہ نہیں ہوا. بات یہ ہے کچھ کر لو بھائی. دوسری بات, جو آپ نے آئی ایم ایف سے جو آپ نے قرضہ لیا ہے, اس آئی ایم ایف سے قرضے کو اتارنے کے لیے جو شرائط ہے وہ میرے بھائی زیادہ بہتر بتا سکیں گے. آپ نے اس ملک کو آئی ایم ایف کا گورنر لگا دیا, آئی ایم ایف کا ایف بی آر کا بندہ لگا دیا, آئی ایم ایف کا آپ نے وزیر خزانہ لگا دیا, اور ساتھ آپ کہتے ہیں کمیشن. اب کمیشن تب بنتا ہے گل صاحب, میرے بڑے موزز دوست بیٹھے ہوئے ہیں, جب کوئی چیز آپ کو معلوم نہ ہو, اس کو تحقیق کرنے کے لیے کمیشن بنتا ہے کہ معلوم کیا جائے کہ یہ چیز کیسے ہوئی. آج آپ کمیشن بناتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں جی کہ 5 سال کے احتساب کروں گا. میں آپ کے چینل سے ایک بار پھر عمران خان صاحب کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے دائیں طرف دیکھیں, عبدالحفیظ شیخ آپ کا وزیر خزانہ ہے. وہ وزیر خزانہ وہ ہے جو 4 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں فائنانشل چیزوں کو ڈھونڈتا رہا, ان کے ساتھ کام کرتا رہا. اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو لگایا, اس کا مطلب ہم نے 4 سال کرپشن نہیں کی, ہم نے کوئی کام خراب نہیں کیا, ہم نے کام اچھا کیا تو ہمارا بندہ آپ نے لگا دیا نا. اگر ہمارا کام اچھا تھا تو لگایا نا آپ نے, تو پھر آپ احتساب کس بات, کامن سینس ہے. اگر ایک بندہ اچھا کام ڈیلیور کیا, اگر وہ ڈیلیور کیا تو اس کو لگاؤ گے نا, اگر وہ ڈیلیور نہیں کرے گا آپ کو لگاؤ گے, کیونکہ بھائی پاکستان کے اندر صادق امین تو عمران خان ہی ہے نا. بے شک امریکہ میں جو ہو وہ تو ہے, وہ عمران خان صادق امین, پاکستان سے باہر وہی نا, پاکستان میں تو وہی صادق امین ہے. اس نے حفیظ شیخ لگایا, اس کا مطلب ہے حفیظ شیخ تو دودھ کا دھلا ہے. حفیظ شیخ کون ہے؟ ہی واز اے کیپٹن آف آر فائنینشل شپ. اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کے 4 سال کے 5 سال دور میں تو کام ٹھیک ہو گیا نا, آپ نے اس کو سیکنڈ مہر لگا دی. اب آپ آ جائیں پنجاب کے اندر, پنجاب کے اندر آپ نے لگا دیے عثمان بزدار صاحب, جن کو ہاتھ ملانا تب تک آیا نہیں, اور عثمان بزدار صاحب کی قیادت کے اندر آپ نے اوپر سے 4 5 7 اتنے آپ نے وہ لگا دیے مشیر, اتنے ضلع پنجاب کے اندر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کرنا کیا ہے. کبھی آپ حساب کرتے ہیں, کبھی آپ اپنے آپ کو مدینے کی ریاست کہتے ہیں, کبھی آپ اپنے آپ کو نیپولین سے ملا دیتے ہیں, کبھی آپ کو کہتے ہیں رات کو میں پرائم منسٹر تھا. بات یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپوزیشن اب کٹھی ہو رہی ہے, اور پاکستان کے اندر ایک اربوں روپیہ کرتے ہوئے 1.5 کروڑ کی
ایک ٹرانزیکشن جو زرداری گروپ میں ہوئی اور جس کے اوپر زرداری صاحب نے بطور پریزیڈنٹ جب حلف لیا اس سے پہلے وہ ریزائن کر چکے تھے، اس 1.5 کروڑ کی ٹرانزیکشن پہ زرداری صاحب کو جیل میں کر دیا. چلے میں ایک بات اگر پوری کر لوں پھر اس کے بعد لگا اومنی گروپ سے آپ جوڑتے ہیں. آج آپ کے ٹی وی پہ آن ایئر آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اومنی گروپ کی جو ٹرانزیکشن انہوں نے شو کی ہیں، اومنی گروپ نے اس کو مانا ہے. وہ کہتا ہے یہ ٹرانزیکشن بزنس مین کرتا ہے، ہم نے کی ہے ٹرانزیکشن کے ساتھ بیٹھ کر، اور ابھی تک ایک ایسا پروف نہیں آ سکا جو اومنی گروپ کو انٹرن کرے زرداری گروپ کے ساتھ. مگر اندر اس وجہ سے ہے کہ ہم سے چڑھ رہا ہے آپ کو، ہم اندر ہے، ہمارا پروڈکشن آرڈر بھی نہیں آ رہا. جناب نشید عارف گونزل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب دا موقف ہو اپنی جماعت دا موقف بیان کریں دے پین واری ہے نون لیگ دی پر اتھا آویں ایک چھوٹا جہا بریک. جناب ایک باری ول تہاڈا بھرا ایم ڈی گل حاضر ہے پروگرام تو ساڈے دے پے ایم ڈی گل دے نال تے ول جناب نون لیگ دے محترم ساڈے کول تشریف فرمائیں انتہائی ذی وقار ہستی جناب پروفیسر ڈاکٹر ندیم الدین صاحب مسلم لیگ نون دے سینئر متوالے تے جناب انہاں دے نال ایک افطار پارٹی تھئی ہے انہاں دی بلاول بھٹو صاحب تے محترمہ مریم نواز دی تہلکہ مچ گئی خبریں کیا تھی انہیں کیونکہ اپوزیشن دا کی ویلے بھی کچھ کر سکتی اگر اتفاق ہوئے تے پچھو کچھ طاقت نہ ہوئے تا نون لے چیک لوگ کہندے پے کہ دھڑے بندی پیدا تھیندی پئی ہے. اج 10 مہینے تھی گئے کمال ہے جو پیپل پارٹی دا بھی ایک بندہ نہیں ٹوٹتے گیا، نون دا تھا بالکل نہیں گیا، بلکہ نون لیگ تا ایویں لگدی ہے جویں طاقتور تھی گئی اپوزیشن دوویں جماعتاں. تے اج ول بلاول دے نال مشاورت وچ جناب مریم نواز اتھاں بیٹھی ہے تے ڈاڈی گفتگو تھئی ہے. لوگ کہندے پے کہ شہباز شریف گروپ دا تا کوئی بندہ ہی نہیں، شہباز شریف تے گروپ یہ تا سارے نون ہیں تے نون گروپ کہنی. میں کو یہ دسو اج فضل الرحمان صاحب نے بھی ملاقات کیتی ہے، کیا گال ہے اپوزیشن کیوں کہندی پئی ہے دھڑے بندی ہے تے انہاں دی ملاقات دے نال ہے خوف پھیل گئے تے اپوزیشن کو میں ڈٹھے سر 3 سال دے وچ او شور مچیندی ہے بجٹ ویلے جی میں بھرا کہندا پے اے کیا الٹا رولا تھی گئے. بسم اللہ پڑھتے گال تا شروع کرو. رحمان رحیم. کل صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. اچھا عوام مردی پئی ہے مہنگائی ہے تو سکیل دے پے وے سر ابھی وہ رونے کا مقام ابھی آئے گا. کیوں کوشتا چھاڑ دے وہاں ملک دے گول صاحب رومن دا مقام اگاں سی آسان ہو گئی. وہ جو کہتے ہیں نا جو میں سچ کہوں تو برا لگوں، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں، یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے. نہیں ہر جگہ حکومت نے میڈیا کو آزادی دی. آپ نے یہ فرمایا جو پہلی بات سے کہ جناب کو نون لیگ میں دھڑے بندی، یہ اللہ کی شان ہے. 12 اکتوبر 99 کو پرویز مشرف نے کو کیا تھا اور برس اقتدار آیا تھا. جی بالکل. اس وقت ہماری پارٹی بڑی کرائسس میں آئی. بالکل آئی. جیلوں میں گئے، سزائیں ہوئیں. امریکہ کی بات نہ مان کر وہ ایک الگ کہانی ہے. میں جو اکثر آپ کس نقطے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، میں معافی چاہوں گا. ملک سے باہر جانا پڑا، جلا وطن ہوئے جی. تو اس دن سے اس حکومت کی بھی کوشش تھی اور یہ خبریں آ رہی تھی کہ دونوں بھائی لڑ پڑے. حیرت کی بات یہ ہے جی کہ کسی کی لڑائی میں یہ اپنا فائدہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور آج تک 1999 سے آج تک روزانہ دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے. اور یہ پتہ نہیں یہ پیالی میں جو طوفان اٹھ رہا ہے اور میں نے کوئی خوشی کی اس بات کی ہو رہی ہے. فردوس عاشق آوان صاحبہ پتہ نہیں کوئی ان کے پاس شرم بھی نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں لڑائی ہو تو یہ شادیاں بجا رہے ہیں. اگر کیا پدی کا شور ہوگا. برادر محترم، یہ سیاسی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ایون جماعت اسلامی ہو، جے یو آئی ہو، یہ سیاسی پارٹی ہیں. یہ جو ٹیشو پیپر پارٹی ہے نا جی، جن سے لوگ ابھی منہ پوچھ کے پھینک دیں گے اور پھر دوبارہ کبھی سر نہیں اٹھا سکیں گے، جنہوں نے ان کو مطلب یہ موقع دیا ہے. تو میرے بھائی اس بات پر خوش نہ ہوں، ہماری پارٹی میں کوئی رف نہیں ہے. ہمارا قائد وہ کہندے پن شہباز شریف دا کوئی بندہ ہی نہ آئی اج دی ملاقات ہے. آکھن دے یہ میں ہوندے
اچھا انہوں کو آکھنڈے ہو سرائکی بول لیتے ہیں بہت صحیح اچھا سرائکی میں سرائکی وسیب دائیں مسئلہ ماشاءاللہ سی سبحان اللہ. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ اس بات پر ہو رہا ہے کہ اگر بلاول بھٹو کی اور مریم کی ملاقات ہو جی تو یہ بات پر بڑا لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے. بھائی ہمارا اور پیپلز پارٹی کا تو بے نظیر محترمہ کا اور نواز شریف کا بھی پیکٹ ہوا تھا, جی کوئی بات نہیں. حالانکہ بڑی لڑائی جھگڑے بھی ہوئے تھے. ایک جنرل بات بتا رہا ہوں, پوری دنیا کی پارلیمانی جمہوریت کی ایک بات بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر سیاسی پارٹیوں میں اختلافات ہوتے ہیں, اپوزیشن اور اقتدار والے لڑتے ہیں. آپ لندن کو دیکھ لیں, ان کی دنیا میں ہر جگہ, میں لندن کی بات دنیا میں, لیکن سب سے سینئر یہی ہے نا سر. اپوزیشن پارٹیاں بہت مواقع آتے ہیں جب مل بیٹھتی ہیں, یہ سیاست ہے. اور دوسری بات ہے کہ معاشروں کے حالات, ریاستوں کے حالات کو ایک جیسے تھوڑا ہوتے ہیں. آپ یہ بات کریں کہ 2000 فرض کیا 1 میں کوئی واقعات تھے, آج 2019 میں وہی کچھ ہوں گے. جو کچھ ہم نے 2001 میں کیا, اب 19 میں ہم پر فرض عائد ہوگی کہ یہ کریں. یہ تو نالائکوں والی باتیں ہیں بھائی. یہ معاشرہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. اصل بات جو ہے نا جی سر, اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے. ہاں جو نہیں آئے, اصل بات دیکھیں, کمال کی بات دیکھیں, حکومت بجٹ پیش کرتی ہے اور رات کو وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب فرماتے ہیں, بجٹ پر سانس بھی نہیں لیتے. سارا زور کرپشن, بےایمانی, اندر بار پہ لگا دیتے. وہ میرے بھائی, قوم مر رہی ہے, انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کوئی اندر ہوتا ہے کہ باہر ہوتا ہے. آپ بالکل پیٹ پھاڑیں, ان سے پیسے نکال لیں, خدا کے واسطے انہیں ریلیف تو دیں. یہ جو قوم مر رہی ہے, بجٹ اٹھا کر دیکھیں, پاکستان کی پوری تاریخ میں اس سے بدترین بجٹ کوئی نہیں آیا. ہمیں کہتے ہیں ہم کرپٹ تھے, ہم بے ایمان سے لوٹ کے کہا گئے. ہم لوٹ رہے تھے, عوام کو سہولتیں دے رہے تھے, ہم لوٹ رہے تھے, کھا رہے تھے. یہاں پر سی پیک موٹر وے بن رہے تھے, ہم یہاں پر لوٹ رہے تھے, کھا رہے تھے, بجلی پوری ہو رہی تھی. یہ سارے کام ہم لوٹتے رہے اور کرتے رہے. ہمارے دور کے اندر 5.25% انٹرسٹ ریٹ تھا, جو آج آپ نے 12.25% کر دیا. اور آج کا دن 17 جون کے آج دن اگر 1 سال کا کائبر لیں تو وہ تقریباً 13.5% ہے. ہمارے دور کے اندر 5.8% گروتھ ریٹ تھا, آج 2.5 پر آ گیا. ہمارے دور میں 3.1 انفلیشن تھا, آج 9.1 پر آ گیا. خدا کے بند, ہمارے دور میں جو ہم کرپٹ لوگ جو کھا رہے تھے 54,000 پر اسٹاک مارکیٹ تھی, جو 32,000 پہ آ گئی, جو کچھ نہیں کھا رہے. بھینسیں 23 لاکھ کی بیچی اور 19 لاکھ کا ٹینڈر ہو گیا طوطوں کے پنجرے کے لیے. کہتے تھے کہ ہم ان کی پرائرٹی صحیح نہیں ہے, ہم تو تعلیم پر زور دیں گے. گورنر ہاؤس, وزیر اعلیٰ ہاؤس, وزیر اعظم ہاؤس, صدر ایوان صدر, یہ سب یونیورسٹیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. حالت دیکھیں بجٹ کی, اس بجٹ کے اندر آپ اگر دیکھیں 2015-16 میں وفاقی بجٹ میں تعلیم 75 ارب روپے تھی, 16-17 میں 85 ارب ہوئی, 17-18 میں 85 ارب ہوئی, 18-19 میں 111 ارب ہوئی. آج کا جو بجٹ بھیجا اس میں 57 ارب. ان کی ترجیحات تعلیم تھی, بجٹ میں 57 ارب ہے. یعنی کہ ایچ ای سی چیخ پڑی کہ خدا کے واسطے ہمیں اتنا بجٹ تو دے دو جو پچھلے سال تھا, ہماری سروائیول کا بجٹ دے دو. ملک میں تعلیمی انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں, ایچ ای سی کے بجٹ کاٹ لیا. تو میرے بھائی, حالت ایکسپورٹ جس وقت ڈالر مہنگا ہو, یہ عام معیشت کی بات ہے, اس میں کوئی بڑی فلاسفر ارسطو بننے کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت ڈالر مہنگا ہو, روپے کی قدر گر جائے, اس وقت ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہے, اس میں فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے. آج ایکسپورٹ جو اسٹیٹ بینک بتا رہا ہے, ایکسپورٹ -0.012 پر آ گئی. خدا کا خوف کرو بھائی, پہلے تو ہم بجٹ خسارے کو رو رہے تھے, آج تو ہم ٹریڈ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو رو رہے ہیں. بھائی جب تک آپ کا یہ سارے ہمارے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو رو رہے ہیں. آپ نے کیا کیا, بجلی بڑھا دی, گیس پر اتنا ظلم کیا, آج تک قوم کو اتنے ٹیکنیکل ظلم کیا کہ اگر میں مثال دے رہا ہوں کہ 1 لاکھ کنزیومر تھا تو ایک مہینے 25,000 کو اس سے اپنے بل سے 200 گنا زیادہ بل بھیج دیے. بالکل. اگلے مہینے 25 کو چھوڑ دیا, مزید 25 کو بھیج دیے, یعنی کہ 4 مہینے کو پورے 1 لاکھ کو بھیج دیے. اب لوگوں کو پتہ لگا یار اس دفعہ شاید میرا غلطی سے آ گیا, کچھ چپ رہ گئے. یعنی کہ گیس میں لوٹ مار کی, بجلی جو ہم پوری کر گیا اس کے اندر حالت یہ ہے کہ اب بجٹ کے بعد بھی 1.1 روپے 49 پیسے پھر بڑھا دیا. یعنی کہ کوئی چیز
زراعت کا بیڑا غرق کر دیا جی، کھاد پر اتنی مہنگی کر دی، تمام زرعی مداخل مہنگے ہو گئے، لائیو اسٹاک کی بات کرتے ہیں، لائیو اسٹاک کا بیڑا غرق کر دیا، جی، جو اس کے انپٹس تھے جی، وہ اپنی قیمت سے 200 گنا زیادہ بڑھ گئے۔ جی، جی، تو میرے بھائی ہمیں اس بات، ہم کہتے ہیں آپ کو حکومت ملی ہے، آپ 5 سال کریں اور ٹکا کر کریں، ہمیں کوئی آپ کو ہمیں جلدی نہیں ہے، لیکن خدا کے واسطے کسی ایک عام آدمی کو کچھ سکھ کا ساتھ کوئی سہولت تو دیں۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر جناب ندیب صاحب گل کریں دے پہلا ہے عرفان رند بلوچ صاحب یعنی BIP بلوچ اتحاد کونسل دے چیئرمین بلوچہ دی نمائندگی کریں دے جناب وسیف چینل انہاں کو خوش آمدید دے۔ اس ساری گفتگو سن دی ہے، سوال کرنے کی ضرورت کہنی تہاڈی گفتگو دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوں دے بعد حافظ ہارون صاحب جی سر۔ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بہت مہربانی۔ وسیع چینل بلوچوں کا خیال کرتا ہے، جیسے باقی قوموں کی نمائندگی ہے، ہمیں بھی آپ اپنی محبت پہ یاد رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم آپ اچھا وہ عرفان برند بلوچ صاحب دے ذرا بائک دا مسئلہ ہے۔ حافظ ہارون صاحب پاکستان تحریک انصاف دے، بسم اللہ۔ ایم ڈی گو صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں کیا کہتے ہیں آپ کو عید کے بعد پروگرام پہ خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں دوبارہ۔ بڑی مہربانی، عید مبارک بھی کہتے ہیں۔ مبارک بھی ہاں، مہینہ تو وہی چل ہو گئی تھی آپ سے، مہینہ تو وہی چل رہا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، سب میرے سے سینئر ہیں، میں ایک ادنا سے کارکن ہوں بالکل، لیکن اس کے باوجود یہ حقائق کو اب عوام کا یہ معیار ہو گیا کہ وہ سب حقائق جان چکی ہیں۔ جی بالکل۔ میرے نشید بھائی بڑا بریف کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے کہاں سے شروع کیا ہے، لیکن ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ تصویر کے دوسرے رخ میں کیا تھا، کہ بھٹو صاحب نے کیسی اپنی سیاست شروع کی تھی، آمریت کی گود میں شروع کی تھی یا انہوں نے سول اس میں سے شروع کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا جی پاکستان کو نیا پاکستان بنایا، یہ نہیں بتایا پاکستان کے ٹکڑے کس نے کیے تھے نیا پاکستان بنانے کے لیے، فال ڈھاکہ کس کی وجہ سے ہوا تھا یہ نہیں کبھی بتایا انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی اس کے بعد جمہوریت کی انہوں نے کی، جمہوریت کا برا حال کرنے والے کون لوگ تھے یہ بھی آپ کو پتا ہے سب کچھ، اور اب تک جو جمہوریت کا جو برا حال ہوا ہے وہ عوام کے سامنے، اگر جمہوریت اتنی ہی کامیاب تھی عوام کی حالت کیوں نہیں بدلی؟ تحریک انصاف کو تو آیا ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، ان کو یہ جمہوریت کا یہ 50 سال سے زیادہ کہ وہ اس میں ہیں، دونوں جماعتیں ہیں، لیکن جمہوریت میں عوام کی تقدیر کیوں نہیں بدلی اگر جمہوریت ان کے لیے اتنی بہتر تھی اور یہ آ رہے تھے؟ اس کے بعد یہ یہاں تک آتے آتے انہوں نے بتایا کہ ہم نے بجلی کے جو نئے کارخانے لگائیں، بجلی کے نئے کارخانے ضرور لگائیں، کبھی اس بات پہ بھی بات کریں کہ اس کے ریٹس پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہائی ریٹس پہ اس نے عوام کے ساتھ دھوکہ دیا، اس ریٹس کے اوپر انہوں نے کارخانے لگائے جو اب تک بھگت رہے ہیں، جو اس کا جو پاکستان میں جو بجلی کا بحران ہے ان میں یہ بھی شامل ہے سارے، کیونکہ اگر اس میں نہ ہوتے ان کے وزیر صاحب جناب وہ راجہ صاحب آج نائب کی وہ کیوں طریقے بھگت رہے ہوتے، اور کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جتنے بھی وہ بجلی کے ہیں فال اس کے اوپر کیوں جا رہے ہوتے ہیں؟ لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ تو بیچ میں ہے، اور اس کے بعد یہاں تک پہنچتے پہنچتے ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے سندھ میں چلیں صحیح پنجاب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی پیپلز پارٹی کی ہے، انہیں سندھ میں کیا کیا ہے؟ سندھ میں ابھی بتا دیں کہ اور سندھ کی ترقی میں کوئی بھی ایک ادارہ بتا دیں جو انہوں نے یہ کہہ سکیں کہ آج وہ اس نہج پہ کھڑا ہے کہ کہہ سکیں کہ یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ آپ ان کے علاقے میں جہاں پر جہاں کی یہ قیادت ہے وہاں پر دیکھ لیں، وہاں پر میں تو کہتا ہوں ان سب کا چیک کروانا چاہیے، آئی وی جو ان کا پازیٹیو آ رہا ہے وہاں ایڈز پھیل رہا ہے۔ نہیں ایچ آئی وی جو وہی نہیں ہے، آپ نے غالباً سروے رپورٹ نہیں دیکھی، پنجاب بھی ہوں شکار ہے سر، پنجاب زیادہ ہے، جب آ جائے گا وہاں بھی آ جائے گا، لیکن نقطہ ڈیرے سے شروع ہو جائے، اللہ نہ کرے پنجاب آئے، اب یہ نہ کہ وہاں بھی آ جائے گا، یہ چیز اچھی نہیں، اس کو کرنا چاہیے، اب ان کو موقع کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ اس میں ایک جو ایچ آئی وی جو پھیلنے کے اس کی وجوہات دوسری بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی وجوہات غربت کے نیچے لیول پہ زندگی گزارنے والوں کو یہ بیماری غربت دی وجہ تو ایڈز تھی بالکل ہے۔ جب وہ پروگرام دے پے ایم ڈی گل دے نال ڈاڈی سونی گال بھرا نے کیتی ہے، تواڈے نال بھی سوال کرے سا، بریک۔ جناب جی میں نے بریک تے گئے ہم تو محترم ساڈے عزیز وقار مہمان محترم حافظ ہارون صاحب پاکستان تحریک انصاف دے رہنما متوالے لیڈر کارکن
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਆਖੋ ਮੁਹੱਬਤ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਪੈਨ ਬੜੇ ਕੁੱਤੂ ਆ ਗਏ ਹੈ आओ उन्होंने गुफ्तगू सुनते हैं। बिस्मिल्लाह सर। जी, मैं ये कह रहा था एमडी गुल साहब, अब देखें सिंध में जो एड्स फैल रही है, हाँ जी, उसकी वजूहात देख लें। उसमें सबसे बड़ा काज जो है गुर्बत का। हाँ, ये मेरे बुजुर्ग इसके ऊपर हंस रहे थे। हाँ, कि जी यूरोप में तो एड्स की वजूहात कुछ और है। हाँ, कुछ उनकी जो जिनसी वो है उसमें। हाँ, लेकिन ये मुझे बता दें कि चंद माह के बच्चे में किस वजह से ये फैल रहा है, उसकी कोई वजूहात है इनके पास? जी जी, लाजमी बात है उसमें ये है कि एड्स फैलने में कोई ऐसा है जिसकी वजह से जो ऐसे आलात यूज किए गए हैं, ऐसी सिरिंजें जो इस्तेमाल किए, जो एक बंदे से दूसरे मुंतकिल होते हैं, पूरी नस्ल में चला गया। वो जेड़ा डॉक्टर साहब दा बयान जेड़ी तफ्तीश थी दी पई है वो ये है कि डॉक्टर दी बददियानती है, मिसमैनेजमेंट का है ना। अच्छा, मैं समझा वजह तो वही बनी ना। मैं समझा आसिफ जरदारी की बाल कुल आ गए। ठीक है, नहीं ये तो मैंने नहीं कहा। नहीं ये भी आगड़े वो सब मान गए। नहीं वैसे सबको करवाने चाहिए अपने टेस्ट, क्योंकि वो इलाका उनका है, बिल्कुल बेस आना जाना है, कोई पता नहीं, जरूरी नहीं और वजूहात से। बिल्कुल ठीक बात है और सबको कराना चाहिए, अमेरिका वालों को भी कराना चाहिए। खुदा न खास्ता यहाँ भी कोई मसला ना हो जाए, वहाँ भी बहुत चीज पड़ी। कहने का मतलब ये है कि ये उसके ऊपर पाकिस्तान के चैंपियन बन रहे हैं। मुझे एक सूबे की भी कारकर्दगी दिखा दें कि वहां पर उन्होंने दूध की नहरें जो बहा दी हों। कहने का मतलब अपनी कौम को पीछे, एजुकेशन में पीछे, उनकी मईशत में पीछे और उनके गुर्बत की उसमें उनके गुलामियत की उन दलदल में फेंका हुआ। और आज ये बात कर रहे हैं कि हमने ये इस जमहूरियत को क्या लेना है एक आम आदमी को, जिस जमहूरियत से आप उसको उसकी गुर्बत से नहीं निकाल सके। हाँ। उस जमहूरियत का हमने क्या लेना है? इनकी जमहूरियत के हमने नारे क्या लगाए? हाँ। जिस जमहूरियत से ये अपने आवाम को एजुकेट ही नहीं कर सकते। आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉलिटिकल बात। हाँ। आपकी जमहूरियत पसंद ही आगे दे रहा हूँ ना, मैं पॉलिटिकल की दे रहा हूँ। आप जमहूरियत की काज, आज जमहूरियत की काज के करने में लगे हुए हैं, ये गरीब को खत्म कर देंगे। जमहूरियत की काज के ऊपर ना, ये जमहूरियत की असल हकीकत तो अब आगे उसके लिए आए नहीं, इनकी चीखें नहीं कर रही। जमहूरियत तो ये कहती है कि जिसने ये क्या कहते हैं जुर्म किया है उसका एहतसाब होना जरूरी है। जिसने यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की उसका एहतसाब होना जरूरी है। जिसने यहाँ पर कौम के उसको दलदल में गुर्बत की उसमें अंधेरों में डाला उसके, अब इनको चीखने की क्या बात है? अब इनको जमहूरियत क्यों खतरे में नजर आती है? ये जमहूरियत खतरे में नहीं है, असल में इनका ये निजाम जर खतरे में है, ये निजाम जरदारी खतरे में है, जो वहां पर बैठे मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। और इनको ये कह रहे हैं कि जी आज चीनी की कीमत बढ़ने से इनको फायदा हुआ। 22 मिलें तो जरदारी की है सिंध में, शुगर मिल है। आप बताएं अगर उसको फायदा नहीं हो तो फिर बाकियों को कैसे फायदा हुआ? और दूसरी बात है कि हमें यकीन करें कि आप अपने पैसे से कौम के बिजनेस भी करें, सियासत भी करें, लेकिन किसी कौम के पैसे को लूटने वाले को हम नहीं कभी करते। वो जमहूरियत पसंद नहीं हो सकता, वो इस कौम को तबाही पे ले जाने वाला है। पहले जमहूरियत को मजबूत करे सो, मईशत को मजबूत जमहूरियत तो अब आगे करप्शन वाले। देखिए जी, मैं तो पहले कहता हूँ निजाम जर खतरे में नहीं है। ये जमहूरियत भी कोई खतरे में नहीं है, असल में वो सारे खतरे में है। वो रहजन वो रहबर खतरे में है जिन्होंने ये मनी लॉन्ड्रिंग की। बिल्कुल तुहाडी गल बजाए मैं तुहाडे गल दी तायद करे ना, उहदे विच कौन आंदा पे? आजम सवाती भी आंदा पे, जो हमने आज तक यहाँ अलीमा खान, बाजी अलीमा खान है, परवेज खटक है, परवेज लाई है, मुनस लाई है, बाबर अवान है, फिरदौस आशिक अवान है, परवेज खटक है। मैं लेके आओ उनको, जो भी लेके आओ, लेके आओ। क्यों नहीं आए? हम क्यों लेके आ रहे हैं? वो कौन आ रहा है? अलीमा खान को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है ना, उसके बाद जुर्माना लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग की। ओके, यू आर राइट सर। जो उसके ऊपर था, जो कानून, अगर या तो आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया, नहीं आप कहें ना आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जिस फैसला किया है किसी बुनियाद पे किया होगा, किसी बुनियाद जहांगीर तरीन को नाहल करार दे दिया, साथ लिए पर हर जगह मौजूद है, और नाहल को तो हटा दो। ऐसे तो फिर देखे जी, मरियम साहब और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी केस हैं, जेल से प्रोटेक्शन ऑर्डर पे आते रहे, तो फिर उनको भी हमने मौका दिया। शहबाज शरीफ सजा याफ्ता नहीं है, जहांगीर तरीन सजा याफ्ता हाली मुल्जिम है। नहीं भाई, जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट ने नाल करा, शहबाज शरीफ हाली जनाब मोहतरम सारे कुल तशरीफ फरमाइन सिंह मोहतरम इरफान रिंद बलोच साहब, यानी BIP बलोच इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन। बिस्मिल्लाह सर। मैं इस शेर से आगाज करता हूँ अपनी गुफ्तगू है। चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उसकी सजा है। मेरा ख्याल है कि सजा के मुस्तहिक हम हैं और हमें मिलनी भी चाहिए। जिस तरीके से हमने ये सारा कुछ अपने साथ किया है, कुरान की बात आज याद आती है मुझे।
اللہ پاک بھی اس میں کلیئر اپنے کتاب میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس قوم کی حالت میں کبھی نہیں سدھار سکتا جسے خود خیال نہیں ہوتا اپنی حالت کے بدلنے کا. اوپر سے یہ سارے ماشاءاللہ سیاسی لوگ ہیں. میں تو ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور مجھے تو کسی سیٹ کی نہ لالچ ہے نہ ضرورت ہے انشاءاللہ. گوندل صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 1962 کی جماعت ہے جس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر لوگوں نے رکھی. اب نون لیگ کہتے ہیں پیداوار ہے اسٹیبلشمنٹ کی. ابھی مجھے آواز آئی کہ پیپلز پارٹی بھی اس کی پیداوار ہے. تو جو اس وقت ریاست چلا رہا ہے جو بھی ہمارا حکمران ہے عمران خان کے نام سے جو بھی اس ملک کو چلا رہا ہے. خان کے نام سے کیا مطلب ہے؟ مطلب عمران خان ساڑھے ملک جب انصاف کی سچ بات ہوگی تو بلوچ کے منہ سے سچ ہی نکلے گا چاہے کسی کو دکھ ہی کیوں نہ پہنچے. بلوچ ہی سچ. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ دوسرے سارے جھوٹے ہیں. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. آپ کسی کو بلیم دیں تو میں آپ کے ساتھ مل تو نہیں سکتا. نہیں آپ جیسا تو میں نہیں بن سکتا. گل بھائی مسئلہ یہ ہے 40 سال HMD گل بنے. دیکھیں میری بات سنیں. ابھی کچھ دن پہلے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے وہ ایک سپیچ کر رہے تھے ہمارے حکمران اور مدینہ کی ریاست اس کو ڈکلیئر کرنے جا رہے تھے. اس پاکستان کے جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم کو اللہ نے عزت دیتی ہے تو ولسا کو بھی عزت کرنی. عمران خان عزت کا نام نہیں ہے مجھے بتائیں. عمران خان وزیر اعظم ٹھیک ہے جی وزیر اعظم صاحب. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں میں بلوچ کو زبان بلوچ میں بلوچی پر آ گیا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں بھائی آپ اسی پہ رہیں بھائی میری سمجھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال ان جماعتوں کا احتساب کیا جائے. ہاں جی میں سن رہا تھا اور میں قومی تقریر میں یہ بات کرنی چاہیے. مدینے کی ریاست بنانے تو آپ جا رہے ہیں لیکن پہلی اینٹ اس کو ٹیڑھی رکھ رہے ہیں. آپ یہ کہتے کہ 10 ماہ میری حکومت کو ہو گئے ہیں جی ادھر سے اکاؤنٹیبلٹی کو سٹارٹ کریں پھر اس کو ریورس میں لے جائیں پیچھے جہاں تک بھی لے جائیں 50 سال تک لے جائیں مجھے اور پاکستانیوں کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. یہ کیسا انصاف ہے کہ خود کو کٹہرے سے باہر نکال دیں اور باقی پارٹیوں کے لیے آپ احتساب کا ڈھول بجاتے رہیں. یہ کیا مدینے کی ریاست یہ پیغام دیتی ہے؟ اور اسلامی جمہوریت پاکستان جو دین کے نام پہ اللہ کے نام پر یہ ریاست بنی دنیا کی یہ دوسری ریاست ہے جو میرے رب کے نام سے اسلامی ریاست بنائی گئی. آپ سارا دن بیٹھ کر ٹی وی پر یہ کہیں کہ یہ مدینے کی ریاست کا میں ماڈل بنانا چاہتا ہوں. جب اس پہ امپلیمنٹ کا ٹائم آئے تو آپ کہیں ان 2 جماعتوں کا احتساب کریں مجھے ایک سائڈ پر چھوڑ دیں. آخر 10 مہینے میں آپ کے وزیروں مشیروں نے کام کیے ہیں اچھے یا برے آپ احتساب کے لیے پیش کریں. اسلامی تعلیمات یہ پیغام دیتی ہے کہ ریاست کو چلانے والا سب سے پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی پیش کرتا ہے. اپنے اوپر اگر کوئی کیچڑ آئے گا تو وڈرا ہو جائے گا. جب آپ نہیں پیش کر رہے. دوسری بات یہ کہ کیا یہ جو پی ٹی آئی ہے جو 20 سال پہلے ہم دیکھتے تھے ان کی تقریریں بھی سنتے تھے اور بڑی خوشی ہوتی تھی میرے سمیت باقی پاکستانیوں کو. یہ میرے بھائی بھی اندر سے اس بات کو اتفاق کرتے ہوں گے کہ وہ پتہ نہیں کوئی نئے لوگ لے کر آ رہا ہے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی کہ ہماری تقدیر پاکستانیوں کی بدل جائے گی. 90% لوگوں کا یہ خیال 99% لوگوں کا پاکستان سے محبت کرنے والے تمام لوگوں کا 100%. بات یہ ہے انہوں نے لوٹ مار دی بھی حد کر دیتی وہ اس طرف آتے ہیں. آپ یہ بتائیں کیا اس کی کابینہ کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں؟ نہیں سر مجھے تو نظر نہیں آتے بیچارے وہ تو کونے پہ لگے ہوں. تو ہم پی ٹی آئی کو کیوں پورا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھائی وہی چلے ہوئے کارتوس ہیں جو نون لیگ میں رہے مشرف کے ساتھ بیلی رہے ان کے پیپلز پارٹی میں رہے. یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بتا دوں آپ کو یہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کے زمانے کا سٹرکچر نہیں ہے. چند لوگ رہ گئے ہیں اس کے اندر. میں کئیوں کا نام نہیں جانتا. قمر زمان قائرہ کو میں جانتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے. بڑا پازیٹیو رول ہے ان کا پاکستان پیپلز پارٹی میں. اعتزاز احسن بڑا پڑھا لکھا آدمی بڑا اچھا بڑے جینیس لوگ موجود ہیں لیکن پیپلز پارٹی کو بھی ہائر کر دیا گیا ہے ہائر ہو چکی ہے. وہ اس میں بھی دیکھیں جو خالصتاً پیپلز پارٹی کو چلانے والے لوگ ہیں اگر آپ اس سچائی کو مان لیں آج وہ موجود نہیں ہیں. نہیں سارے موجود ہیں مگر سوچ پارٹی کے اندر موجود نہیں ہے. وہ ایلیمنٹ جو پارٹی کو رن کر رہے ہیں پیپل پارٹی سرگزارش ہے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں زندہ سلامت تو بیٹھے رہیں بس. وہ ذرا غیر فعال کر دیے گئے. سر جب آپ کو غیر فعال کر دیا جائے تو یہ ایم ڈی گل دینال پروگرام میں چلاؤں گا کوئی بھی نہیں چلا سکتا. یہ میں لب گنسا اگر تساں لب ہوا تو 14 سال ضرور لب گنوا.
نہیں میں جوالے نکال کریں رب کی مہربانی سے اللہ 14 سال قید و مشقت بات یہ ہے گل صاحب. اچھا سوری کر یہ قید مشقت نہیں ہے میرے لیے وسیب پہ بیٹھنا میرے لیے اعزاز ہے. آپ اس خطے کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے. میرے محترم یہ نواب صاحب نون لیگ سے یہ ایجوکیشن پروگریس کی بات کر رہے تھے. ہمارے زمانے میں جو اسلامیات جو دین کا سبق ہماری کتابوں میں دیا جاتا تھا الحمدللہ آپ یقین کر لیں ہمارے بلوچوں میں ایجوکیشن کے ونگ بھی ہیں میں ان سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں. جی وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں وہ ٹیچر جو آج پڑھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جو سبق ہم نے پڑھا تھا آج بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ کتاب نہیں ہے. ہاں جی بالکل نہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جس نسل کو آپ پروان چڑھانے جا رہے ہیں اس کی بنیادوں میں یہودیوں کا عیسائیوں کا دیا ہوا درس آپ پینیٹریٹ کریں گے. ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ جو ہے خربوزہ اگانے جا رہے ہیں اور آم کی فصل کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ ابھی اترے گی. یہ نہیں ہونے لگا. یہ ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. یہ بہت گھناؤنی سازش ہے. اگر میری آواز پی ٹی آئی والے جو حکمران ہیں سن رہے ہیں یا یہ ماشاءاللہ ہمارے حافظ ہارون صاحب بھی بیٹھے ہیں یہ ان کو بتائیں کہ آپ بجائے سارا دن ٹی وی پہ پچھلی حکومتوں کو گالیاں دیں اپنی پوری کنسنٹریشن اپنی پوری انرجی اس کاموں پہ ویسٹ کر دیں. آپ اپنی ٹیم ڈھونڈیں چلے ہوئے کارتوسوں سے باز آ جائیں چھوڑ دیں. سر فیصل واڈا نے آ کے 5000 بندے مار دے ملک سدھروے سی. تو گل صاحب میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں سے پیچھا چھڑا کے آپ یقین کریں اس پاکستان کے اندر اور ہمارے پاکستانی دوسرے ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر جا کے ان کی ڈیولپمنٹ میں بیسک رول ادا کر رہے ہیں. آپ نہیں جانتے تو ہم بلوچوں کے ذمہ لگا دیں ہم ڈھونڈ کے لے آتے ہیں ان کو. اوکے میں اگو چلا ذرا. جی جناب دی گال مکمل تھی گئی. جی کر سکتے ہیں کچھ کہنا چاہ دیکھیں. جی بالکل میں 2 منٹ آپ سے چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے بھائی نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں اپنے تئیں. انہوں نے بات کی 71 کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا ڈھاکہ فال ان کو یہ تعلیم ہونی چاہیے کہ ڈھاکہ فال جس وقت ہوا اس وقت ہمارا جو ایئر چیف تھا وہ قادیانی تھا. اس وقت ہمارا گورنر اسٹیٹ بینک قادیانی تھا. اس وقت ہماری فوج کو لیڈ کرنے والے قادیانی تھے. اور قادیانیزم جو ہے جو کافر قادیانی ہیں ان کے پاس نہ جہاد کا کانسیپٹ ہے اور جو میرے نبی کی جو ہے ختم نبوت پہ معنی رکھتے ان کے اندر نہ انسانیت ہے. تو ڈھاکہ فال کے ذمہ دار وہ لوگ تھے جو وہاں پہ لڑنے گئے ہوئے تھے جو قادیانی تھے تعلیم کو مکمل کر لیں. سیکنڈلی بھٹو صاحب کی آپ بات کرتے ہیں جب آپ کو آئین دیا گیا تو قرارداد مقاصد کو آئین میں شامل کیا گیا. فرسٹ ٹائم دس از اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ بھٹو نے بنایا. آپ بات کرنا آسان ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے. جناب پروگرام دے دے پہ ایم ڈی گلدن جنہوں ایک چھوٹا جا بریک. جناب پروگرام تو سڈے دے پہ ایم ڈی گل نال میرے نال زی وقار نشید عارف گوندل پاکستان پیپلز پارٹی دے رہنما محمد حافظ ہارون صاحب پاکستان تحریک انصاف دے تے محترم ڈاکٹر پروفیسر جناب نواب ندیم الدین صاحب مسلم لیگ نون دے نال تعلق ڈونگا تعلق تے جناب محترم عرفان رند بلوچ صاحب BIP یعنی بلوچ اتحاد کونسل دے چیئرمین جناب ساڈے درمیان بیٹھے ہیں. تو پہلے نشید عارف گوندل صاحب اپنی گفتگو مکمل کرے سن اون دے بعد نواب ندیم الدین. نشید عارف گل صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا جیسے میرے بھائی نے ڈھاکہ فال کی میں نے وہ پریسپل کر دیا کہ اس وقت جو آپ کی کمیونٹی لڑ رہی تھی وہ سارے قادیانی تھے اور بھٹو صاحب نے اسی بیس کے اوپر قادیانی کو کافر ڈکلیئر کیا. تا قیامت یہ ہمارا ایک ایسا کام ہے جس کی بنا کے اوپر ہمیں یقین ہے ہم سے اللہ بھی راضی اس کے مخلوق بھی راضی. اسلامی سربراہی کانفرنس آگے ہم وہ آگے آ جاتا ہے. وہ ان کو وہ چیز نظر نہیں آتی. ان کو بیک نظر آئے گا کہ یہ ہو گیا. یہ ہر ایک چیز ایک گلاس آدھا ہے گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. ہم ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں بھائی یہ گلاس آدھا بھر گیا ہے محنت کریں گے انشاءاللہ اسے پورا بھر دیں گے. یہ ان لوگوں میں سے کہتے ہیں آدھا خالی ہے باقی بھی خالی کرو. اب بات یہ ہے جس وقت ان کی گورنمنٹ آئی گل صاحب جی اس وقت میں آن ریکارڈ ٹی وی پہ چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں. جی بالکل 20 ارب ڈالر جی ہمارے پاس موجود تھے آفیشلی جی اسٹیٹ بینک اور نجی بینکوں کے اندر. جی 105 روپے کا ڈالر تھا. بالکل آج 157 کا ڈالر ہے. اب یہ بتائیں وہ کہاں گئے 20 ارب ڈالر کہاں گئے.
20 अरब डॉलर। ये जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं $24,000 आप लोगों ने क्या खर्च करा? आपने और नून की इमरान हुकूमत खान साहब 20 अरब इनके पास थे। हाँ। जिस दिन इमरान खान साहब ने ओथ उठाया है उस दिन स्टेट कैलकुलेशन निकाल के देख लें, 20 अरब डॉलर पाकिस्तान में मौजूद था। हाँ। बात यह है कि जो आज फरमा रहे हैं ना इमरान खान साहब कि आधा कर्जों में उतर जाता तो पहले भी उतरता था। हाँ। उतरता था ना, तो 20 अरब डॉलर मौजूद था, कहां गया? मिस हैंडिंग इन लोगों से हुई, इनसे काम नहीं करने आ रहे। सेकेंडली मेरे भाई ने बात की आईपीपीस के हवाले से। तीसरी मेरे भाई ने इलेक्ट्रिसिटी की बात की। भाई नैब में तो केस हेलीकॉप्टर का भी मौजूद है। नैब में तो केस आपका जो हमारा वजीर वो खटक साहब हैं उनका भी मौजूद है, परवेज खटक साहब जो हैं। नैब में तो कई लोगों के केसेस मौजूद हैं। तो नैब में केस भुगतना ये चीज की वो मिसाल नहीं है कि आप जो है वो करप्ट हो गए या खो गए। मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, नून से ताल्लुक नहीं है, मगर इनके नैब के जनाब जो सजा नवाज शरीफ को दी है, जो मेन का केस में बरी कर दिया, दूसरे में उसको माइनर पेनल्टी दी है, ये इनके नैब में दी है। तीसरी बात ये इनके चेयरमैन नैब साहब ने फरमाया, अब चेयरमैन नैब साहब की हिस्ट्री जो है बेशक जिसने बनाई हो, आपको मालूम है वो किस किस कमीशन का सरबराह रहा, कहां कहां से वो बोलता है, कहां कहां का वो काम करता है, आपको मुझसे बेहतर मालूम है। चेयरमैन नैब साहब ने तकरीर की जिस वक्त बिलावल साहब ने होस्ट की थी अफ्तार पार्टी, और उन्होंने 1.5-2 घंटे बड़ी खूबसूरत तकरीर की, और तकरीर में कहा कि अगर मैं चाहूं तो मैं ये कर दूं, वो भी मौला जट है। और अगर साहब बोले वो अखबारों में सब आ गया है। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि मैं चाहूं तो गवर्नमेंट खत्म कर दूं। वर्ड बोला उन्होंने, ऑन एयर बोला। कैसे खत्म कर दें? उन्होंने कहा मेरे पास इतने एमएनए जो मौजूदा हैं उनके केसेस हैं, मगर मैं चाह रहा हूं कि ये पीटीआई गवर्नमेंट चलती रहे, मैं इसे खत्म नहीं करना चाह रहा। अच्छा। उसको उन्होंने झटका दे दिया। अब बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब रात को 12 बजे टीवी पे आते हैं और सिर्फ एक बात करते हैं, करप्शन मार दिया जाए। ये भाई सारे करप्ट है ना, तुम्हें मौका मिल गया, तुमने कोई आज तक 10 महीने में कोई एक पॉजिटिव रोल प्ले किया? तुमने 10 महीने के अंदर एक भी कोई काम किया? आप इनकी मीडिया सेल लिखे इनका, ये कहते हैं रेलू कट्टे की इस्तेमाल की। मेरे भाई साहब बड़ा मुझे पीटीआई डिफेंड करते हैं कि रेलू कट्टा, मैं बताऊं सियासी रेलू कट्टा क्या होता है? सियासी रेलू कट्टा होता है जो आपका वजीर खारजा है, सियासी रेलू कट्टा वो होता है जो आपका वजीर खजाना है, सियासी रेलू कट्टा वो होता है जो आपका मुशीर इतलात है, सियासी रेलू कट्टा वो होता है जो इस वक्त आपका साइंस का मिनिस्टर है, सियासी रेलू कट्टा वो होता है जो आपका इंटीरियर का मिनिस्टर है, सियासी रेलू कट्टा वो होता है जो आपका डिफेंस का मिनिस्टर है, सियासी रेलू कट्टा वो होता है जो आपका IMF का गवर्नर है, सियासी रेलू कट्टा वो होता है जो आपके पंजाब में इस वक्त आपका CM है, सियासी रेलू कट्टा वो होता है जो बहुत बड़ा चोर था आपका स्पीकर है, सियासी रेलू कट्टा वो होता है जिसको सेंस ना हो और वो आपका प्राइम मिनिस्टर है। आपको बात करनी आती है, जब एक उंगली करते हैं ना किसी की तरफ, 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। इनको समझ नहीं आ रही मगर आ जाएगी। आप भुट्टो साहब की इस बात बारे में बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एक शख्स जिसने आपको एटम बम दिया, एक शख्स जिसने आपका मुल्क संभाला, एक शख्स जिसने आपको आइन दिया, आपकी जो गुफ्तगू होती है वो तो जमहूरियत से हमें क्या मिला? भाई ये रेवोल्यूशन है कि एक टांगा पार्टी तो जनरल पाशा ने उठाकर हुकूमत दे दी मांगे ताने के लोग के, वो हुकूमत ठीक दे दी। आप सिंध की बात करते हैं, आप पंजाब की बात करते हैं, आप गुरबत की बात करते हैं। आपने KPK के अंदर एक वो मेट्रो बस बनाई है। परसों मैं टीवी पे देख रहा था कि वो मेट्रो बस को तोड़ रहे हैं कि जो सड़कें बनी हैं वो मेट्रो बस से वो कम तंग है कि मेट्रो बस चल ही नहीं सकती। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आपने नून लीग का हर चीज, हर तमीरी काम चोरी करने की कोशिश की है, मगर नकल के लिए अकल की जरूरत होती है जो आप में नहीं है। अच्छा। बात इस वक्त सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की कौम इस वक्त देख रही है, पाकिस्तान की कौम इस वक्त देख रही है कि पीपल्स पार्टी के दौर में $150 बैरल तेल था, आज $58 बैरल तेल है। पीपल्स पार्टी के दौर में 115-16 रुपए पेट्रोल था, आज भी इतना ही पेट्रोल है, जबकि 50% से भी कम है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर आपके सवात पे झंडा खत्म हो गया था, अवाम देख रही है कि आप फिर वहां लेके जा रहे हैं। मेरी कायद ने कहा था कि मैं चीफ जस्टिस के घर पे झंडा लहराऊंगी। आप क्या करते हैं? उस जज को जो थोड़ा सा लेफ्ट होता है उसके खिलाफ आप रेफरेंस भेज देते हैं। मेरी कायद ने ये फरमाया था कि पार्टियां तकसीम थी। देखिए वो एक और इशू है, वो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है। देखिए इनके एक रेफरेंस हुआ क्या नाम है, काजी फैज साहब के, उसको तोड़ने के लिए ये भी अदलिया पे हमला है। पीपल्स पार्टी ने, हमने हर चीज फेस की, हमने पूरा दिन खड़े रहे और हम इफ्तिखार चौधरी कोर्ट को हमने फेस किया। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने फटाफट नौकरियां देनी शुरू कर दी वकला के अंदर। इन्होंने पैसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपको, इन्होंने पैसे बांटने शुरू कर दिए। ये मौके पे चले गए कि वकला, भाई वकला ने तोड़े नहीं टूटेंगे।
हाँ कोई ऐसा इशू जो कोर इशू होगा, जो हमारी फेडरेशन के खिलाफ होगा, हम मुत्तहिद हैं। मगर इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत है एक तहम्मुल की, बुर्दबारी की, इत्तेहाद की और प्यार की। भाई नवाज शरीफ चोर है, आपके सामने जरदारी साहब खड़े हुए हैं, उसको भी आप चोर कहते हो। हिंदुस्तान के तो नहीं है ना, पाकिस्तान के है ना, पाकिस्तान के पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में उन्होंने जाना है। भाई बात यह है कि इस वक्त इनको छोड़ दो, आप काम तो करो इस मुल्क के लिए, कोई बेहतरी तो करो, ना कुछ छोड़ दो। नहीं हमने तो गुल साहब 11 साल ट्रायल भुगता है मेरे आसिफ जरदारी साहब। अच्छा, बीबी बच्चों को सुने, एहतसाब वो होता था कि बीबी जब कोर्ट में पेश होती थी ना, तो जज साहब अपनी कुर्सी के अलावा एक सरकारी वकीली कुर्सी होती थी, बाकी अदालत से कुर्सियां सारी खत्म हो जाती थी, उठा ली जाती थी। और बीबी 6-6 घंटे खड़ी होकर ट्रायल भुगतती थी बैठकर। हमने वो साहब ढूंढा हुआ है, हमने मकबूल का साहब कराची वाला देखा हुआ है जब हमारी जबान काटी गई थी, हमने कौड़े खाए हुए हैं, हम सेलों में गए हुए हैं, राणा मकबूल की बात कर रहा हूं, हम सेलों में गए हुए हैं। भाई हमें जेलों से ना डराओ, आप ट्रायल करो। जरदारी साहब ने कहा है कि ये सारा काम एजाज शाह करा रहा है। जरदारी साहब पे बम का भी केस था ना कि बम पांव से बांध के बरी हो गए। जरदारी साहब पे कोई केस तो साबित करो। हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर कोई केस, मेरे ये मोहसिन है, इस खित्ते का मोहसिन है यूसुफ गिलानी, क्या केस बनाया आपने, उसको क्यों अंदर रखा? नौकरियां दी बतौर स्पीकर उसने। आज उसमें करप्शन केसेस है, क्या है, वो नौकरियां देता है, अल्हम्दुलिल्लाह नौकरियां देता है। हम देते हैं नौकरियां, देते रहेंगे और हमेशा पाकिस्तान के काम करते रहेंगे। इनकी तरह पाकिस्तान कुछ IMF का बजट पेश नहीं करेंगे। जी हाफिज हारून साहब वल में डॉक्टर साहब को बिल्कुल, सबसे पहले तो सर ये बिल्कुल बात चली गई है, तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर फौज के ऊपर ये मेरी नाकस राय के मुताबिक भाई ने ये कहा जो मैं कह रहा था, लेकिन मैं बहुत ही हैरान रह गया हूँ कि ये अपनी पाकसर फौज जमीन, जो पाकसर हमारी पाकिस्तानी फौज है, उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कादियानी की। भाई फैक्ट है, पढ़ो, फैक्ट है। नहीं ये फैक्ट है भैया, मेरी बात आप सुन लें। ओ भाई फैक्ट है। ये बताएं कि आपका एयर चीफ मार्शल कादियानी डिक्लेयर था, फैक्ट है, ये मैं गलत बात नहीं कर रहा। एक गाल तो सही है कहते भाईजान, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। गूगल सर्च करें, पाकिस्तान की फौज, गूगल निकाले, पाकिस्तान की फौज, गूगल निकाले, शहीद हो पाकिस्तान के सिपाही। ओके। और ये और क्या कहते हैं, सियासतदानों की गलती की वजह से पाकिस्तान टूटे और इल्जाम लगे फौज के ऊपर। फौज के सिपाही, फौज पे इल्जाम नहीं लगा, गलत बात है, फौज पे इल्जाम लगा। वहाँ पर आपकी फौज ने वेलकम किया था कादियानी काफिर करार देना। ये गलत बात कर रहे हो ना भाई, आप गलत बात कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आपको एयर चीफ का पता ही नहीं है इस वक्त कि उसको कौन था, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि उस वक्त फौज में हेड कौन कर रहा था। फौज में याहिया खान तो हुक्मरान था। जितना फौज ने वेलकम किया कादियानी को काफिर करार देना ऑन रिकॉर्ड है। फौज ने खुशियां मनाई, फौज ने खुशियां मनाई, पाकिस्तानी फौज ने खुशियां मनाई। क्या बात कर रहे हैं, फौज के खिलाफ प्रोग्राम को काट दे, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज के ओ भाई PTI वालों को सिर्फ कनगिल सेंस ही नहीं, ना वो पढ़ के आए हैं, ना उनको पता है कि 71 में कादियानी कौन थे, ना वो पढ़ा हुआ है। अब बस वो ऊंची बोल के बात करनी है। आप ये बात में झूठ साबित कर दें, आप ये बात झूठ साबित कर दें कि एयर चीफ कादियानी साबित कर दें, आप साबित कर दें। मैं आधा पे एक ब्रेक के बाद आप साबित कर दें। जनाब जी मिले ब्रेक ते गेम था मोहम्मद हाफिज हारून साहब गाल करें PTI दी गाल मुकम्मल कर गए। बिल्कुल देखें सर, देखें फौज के ऊपर इल्जाम तराशी है कि फौज ने वहां पर पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान हुण दी फौज क्या नहीं अब की नहीं, लेकिन वो फौज वही है हमारी पाकिस्तान। नौ सर फौज का इदारा हमारा वही है। बाजवा साहब पे साडा भरोसा है। बात ये है की बात कर रहे हैं कि फौज का हमारा जो इदारा है, हमारे जो नौजवान हमारी शहादत देता है, वो नौजवान शहादत नहीं देता, उसके साथ पीछे कौम का जज्बा शहादत देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और भैया उस जज्बे की पासदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा की। आप जैसे लोगों से हमें उसका नहीं है। नंबर दो दूसरी बात सुनो भाई, पहले बात सुनो। एक ही डिपार्टमेंट है, आप मेहरबानी करके उसको स्पेयर कर दें। अच्छा हाँ, फौज को ना जो साफ सुथरा और मुल्क की बकायदा सियासी बात करें, आप जमहूरियत की
بات نہیں جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں فوج کے اوپر. یار میں کہہ رہا ہوں فوج سے نکل جائیں بھائی، آگے بات کرنے میرا موضوع فوج کہہ نہیں. لیکن جب میجورٹی لی شیخ مجیب نے کس نے حکومت نہیں بننے دی؟ ادھر ہم ادھر کچھ نہیں ہے، کس نے لگایا؟ ٹیکنیکل بندے گل صاحب مہربانی کس نے یہ کہا کہ جو یہاں مشرقی پاکستان جائے گا وہ کیا کہتے ہیں اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے؟ کس نے کہا؟ یہ فوج نہیں کہا تھا، یہ ان کے سیاستدانوں نے اس وقت کی سیاست لیڈرشپ میں 71 کا پروگرام نہیں کریں گا. یہ اس چیز کو مانیں کہ پاکستان کو 2 لاکھ کرنے میں گل صاحب بات یہ ہے، بات یہ ہے وہ سر عید وچ ڈھیر سارے عوامل ہیں، خود فوج کو آپ ذمہ دار کرتے ہیں، آپ یار فوج کو کون کچھ کہہ رہا ہے؟ قربانیاں بھی دیں، 70,000 کی قربانیاں بات اور آپ کی یہ پہلے آپ بلانے سے پہلے ان کو بریف کر دیا کریں، بات کرنی. اچھا چلیں ہوں کچھ نہیں رہا تھا، نہیں کوئی اور گال ہے تو کر دو موضوع کے علاوہ. اوکے جی اچھا یہ گل صاحب جی، یہ کیونکہ ایک عجیب سی بحث ہم ہاں نہیں ہمارا موضوع سر میں 2 فکر بلوچ صاحب 2 فکر ہے اس میں. جی جی پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ بہت پرانا واقعہ اور گزر گیا سر 40 سال، اصل بات جو ہے نا بنیادی طور پر انہوں نے جو بات کی ہے حافظ صاحب نے، شاید ان کو معلومات نہیں، کیونکہ اس وقت فوج برسٹیکدار تھی. ہاں یحییٰ خان اس وقت ہمارا صدر تھا. لازمی بات ہے کہ اس دور میں جتنے بھی عوامل ہوئے ہوں گے اس کی ذمہ داری تو سربراہ پر آئے گی. نمبر 1 بات. بالکل آئے گی. دوسری بات یہ کہ ان کو چاہیے کہ حمید الرحمان کمیشن رپورٹ بھی ذرا دیکھ لیں، وہ پڑھ لیں، اس میں بھی بہت ساری باتیں اور اس میں پڑھائی جو ہوتی ہے نا، ایک منٹ میں بات کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اوکے وہ بھی پڑھ لیں. کہیں جانا ہے آپ نے؟ نہیں میں اس موضوع سے ہٹنا چاہ رہا ہوں. اچھا ہاں بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ. اچھا اب اگر حمید الرحمان کمیشن کو دیکھیں، وہ جو کمیشن کی رپورٹ آئی اس میں فوج پر بھی بہت ساری باتیں، لیکن فوج نے اس کو برا نہیں مانا، یہ بلا وجہ برا مان رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی اگر چاہے کوئی بھی ادارہ ہو اس سے کوئی ماضی میں غلطیاں ہوئی ہوں، اگر وہ اس کو تسلیم کر رہا ہے یا اس کی طرف نشاندہی تو کوئی بری بات نہیں ہے. پہلی بات. اچھا دوسری بات، ہم جہاں تک بات ہے چاہے فوج ہو، عدلیہ ہو، پارلیمان ہو، سیاستدان ہو، ہم سب کی عزت کرتے ہیں کہ مقدس ادارے ہیں اور اس کے بغیر ملک چلتا نہیں، کوئی ریاست نہیں چلتی. یہ تو بات ہو گئی. اچھا جو بلاول مریم ملاقات حکومت تو مخالف تحریک دا فیصلہ تھی کہ بجٹ منظور نہ ہو ونڈے سوتے اتفاق تھی کہ پیپل پارٹی نون لیگ نے جمہوریت دی بالادستی واسطے قربانیاں دیتن، نالائق حکومت کو برداشت نہ کیتا ونجی اے کیتا ویسی انہاں دی گل دا بھی جواب دو، اے سوال بھی کب دسو. جی دوسری بات یہ کہ حافظ صاحب جو ہے اور پیپل مطلب پی ٹی آئی کا ایک مطلب رجحان بنا ہوا ہے کہ جب بھی ہم کو بات کرتے ہیں، کوئی بھی جماعت بات کرے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ کرپشن فلاں انہوں نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. بات یہ ہے کہ مقابلہ جو ہوتا ہے نا، 2 ہم پلہ چیزوں میں ہوتا ہے. گھوڑے کا گھوڑے سے مقابلہ ہوگا تو گدھے کا گدھے سے مقابلہ ہوگا. انہوں نے یہ بات ذہنی طور پر طے کر لی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کرپٹ جماعت اور بالکل غلط جماعتیں، اور ہمارے دور جو تھے دنیا کے بدترین دور تھے. یہ طے ہو گیا، طے ہو گیا نا. اب انہیں چاہیے کہ یہ اب ہم سے مقابلہ نہ کریں. ایک منٹ، بہت خوبصورت بات. اب یہ ان کو چاہیے کہ اب ہم، چونکہ ہم تو ختم ہو گئے نا، ہم تو کرپٹ ہو گئے، اب انہیں چاہیے کہ یہ اپنا مقابلہ اپنے ہم جن سے کریں یا اپنے آپ سے کریں. اب ان کے پاس 1 سال آیا، اس کو چھوڑ دیں. اب ہم کہیں جی بجلی ہم نے مہنگی کی، آپ سستی کر دیں. ہمیں تو مقابلہ، ہم نے گیس مہنگی کی، ہم بدترین لوگ تھے، ہم نے کھایا، آپ کھانا بند کر دیں. ہم نے، ایک منٹ پلیز، یہ بڑے ریدم میں جا رہے ہیں اس وقت. اب نے مجھے ٹوکیں پلیز. اگر ہم نے غلط خرچے کیے، آپ خرچہ روک دیں. ہم نے روزانہ جو کرپشن کر رہے تھے، ہم منی لانڈرنگ کر رہے تھے، ہم خزانہ لوٹ رہے تھے، آپ نہ کریں. سونی گالی کریں. آپ جو ہے نا، آپ اپنی چیز کا جواب دیں. اگر آپ نے ہم سے کمپیریزن شروع کر دیا تو ہم تو نالائق تھے. آپ تو قابل لوگ ہیں نا. قابلوں کی حالت یہ ہے، قابلوں کی حالت یہ ہے کہ ہم جو تو گوندل صاحب نے فرمایا کہ $20 ارب چھوڑ کر گئے، آپ کہاں ہیں؟ ہم کیبر کو 5.25% پر چھوڑ کر گئے، آپ 13.5% پر لے آئے. ہم سٹاک مارکیٹ کو 54,000 پر چھوڑ کر گئے، آپ 32,000 پر لے آئے. ہم روپے کو، ڈالر کو 105 پر چھوڑ کر گئے، آپ کہاں لائے؟ ہم 67 روپے کا پیٹرول چھوڑ کے گئے، آپ 114 کا لے آئے. مقابلہ آپ کریں اپنے آپ سے. ہم آٹا کہاں چھوڑ کر گئے، آپ کہاں لے کر گئے؟ ہم جو چیزیں چھوڑ کر گئے،
اگر مقابلہ کرنا ہے آپ نے ان سے تو ہے بہتر. اگر آپ نے مارنی ہے پانی میں مدانی اور اپنے غصے سے پانی میں مدانی یا لسی میں؟ نہیں پانی میں, یہ پانی مارے نا. اگر غصے سے ہمیں دبانا چاہتے ہیں تو میرے بھائی ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, یہ پولیٹیکل جماعت ہے. 10 سال پرویز مشرف نے ہمیں بڑا کوٹا, ہمیں بہت کچھ کیا, نہ دبایا. ہم جب گئے ہم پھر آ گئے. جس وقت جو کیا ہم کامیاب ہو کر آئے. ایک اور بات سنیں, اور میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, آن ریکارڈ. جب پیپلز پارٹی کو جھوٹ کیا بولے نہیں سر, ایک سیکنڈ کو یہ بتاتے رہے ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا, کوئی معاہدہ نہیں کیا. اور سر میں آ گئے نا, ہم نے سے مقابلہ نہ کرو. اچھا اتھائی رہتے قتل تھی مجھے بندہ ایک اگر ایک نہیں بھائی جان وہ ریدم میں ہے. ایک بات ہے نا جی, جس وقت مارشل لا 77 کا لگا, جولک برسدگار آیا, بھٹو پیپلز پارٹی اقتدار لیا, اس کے بعد 11 سال برسدگار رہا. اس نے بھی جو کچھ کرنا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا. اس کے وفات اچھا سر معذر پیپل پارٹی دے نال تا جام صادق نے بھی کیتے, ہر دور میں انہاں کو رگڑا لگ دے. پیپلز پارٹی کی ایک بات ہے, پیپلز پارٹی مار کھا کر بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے. الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی مار کھا کر بھی غریب عوام کا نعرہ لگاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مار کھا کے بھی اس کے باوجود ایجنسیوں کے پیچھے کھڑی ہو کر ان کو طاقت فراہم کرتی ہے. شہیدہ دی اور جماعت پاکستان پیپلز پارٹی مار کھانے کے باوجود آپ کی پارلیمان, آپ کی عدلیہ, آپ کے ادارے, آپ کی ایجنسیاں ان سب کو مستحکم کر کے کام کرواتی ہیں. اچھا انہاں دا ویلا ہے مجاہداں دا, یہ غازی لوگ ہیں. بلوچاں دا بھی ذرا جلدی کر لیں, اور ان سے معافی مانگتی ہیں ان کے حقوق کی جو سلب کیے گئے. ہم نے معافی مانگی تھی. جب بھی جہاں پر غیر جمہوری دور آئے ہیں اس کے فوراً بعد جب بھی کوئی الیکشن ہوا ہے اس میں جمہوری لوگ ہی کامیاب ہوئے. یہ بھی تانا دے رہے تھے کہ جی فلاں جمہوریت کی پیداوار تھا فلاں. تو میرے بھائی جس وقت پرویز مشرف کا دور تھا آپ سر اٹھا رہے تھے, اس کے ریفرنڈم میں آپ بھی شیروانی پہن کر پہنچ گئے تھے اس کی حمایت کے لیے. آپ بھی جب 126 دن کا دھرنا ہوا تھا آپ بھی کہیں رات کو جا رہے تھے. آپ کو کہہ رہے ہیں نہیں میں پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہوں, میں کوئی پاشا صاحب وہ کہہ رہے ہیں جو ضیاء الحق اور میں کہتا ہوں بالکل وہ کیا کہتے ہیں برادر محترم, میں نے کہا کہ ہم سے مقابلہ نہ کریں, اپنی ذات سے مقابلہ آپ ہم سے کر بھی نہیں سکتے. نہ کر رہے, ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کیا کیا ہے, ہم آپ سے مقابلہ کیوں اچھا ذرا بتائیں گے خود بات کا جواب دیں کہ عوام کو کیا دیا 10 عوام کو لوٹا, آپ دیں ڈلیور کریں, 5 سال سے باتیں نہ کریں, ڈلیور کریں. یہ 5 سال صرف بتائیں گے اور کچھ نہیں شروع ہوگی. ابھی تو معاملہ بھی اور کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ, کچھ نہیں. ڈلیور کرو, عوام کو سہولت دو. ایک جملہ بولو گے, ایک جملہ صرف ایک جملہ یقین کریں, جس شخص کا, جس لیڈر کا, جس نظریے کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں نا, اس کے لیے نہ قید و بند کوئی چیز ہوتی ہے نہ وہ چیخ مارتا ہے. چیخیں وہی مارتا ہے جس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر آج میں اتفاق سے بیٹھا ہوا ہوں تو میں ادھر گیا یا میں ادھر گیا یا میں ادھر گیا. چیخیں وہ آج بھی پارلیمنٹ میں چیخیں یہ مار رہے ہیں, ہم نہیں مار رہے. اوکے عرفان بلوچ, ان کو جو حکومت ملی ہے آل آف دا سڈن انہیں خود پتہ نہیں تھا کہ یہ حکومت مل جائے گی. میں نے دیکھا کہ حکومت کے پہلے ہی دنوں میں ایکسکویٹر مشینیں اٹھا کر غریبوں کی دکانیں توڑنی شروع کر دی, بغیر پلاننگ کے لوگوں کو بے روزگار کر دیا. اب کیا ہو رہا ہے, یہ جو جھگڑے ہیں اس کا کوئی حل کیا ہے, اور ان سے غلطی کیا ہے, ملک اس نہج پر کیسے آ گیا اتنے 10 مہینوں میں. انہوں نے جو انویسٹر تھا پاکستان کا وہ اسکیپ کر گیا سارا کا سارا. کیوں؟ اس لیے کر گیا کہ خوف و ہراس, جب ٹی وی پہ ملک کا چلانے والا حکمران وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب یہ فرمائیں گے کہ میں یوں کر دوں گا اور میں یوں کر دوں گا, کرپٹ لوگ دے بارے چکھنے پھن سونا, اگر وہ سارے پاکستان دیکھیں میری بات سنیں, کرپٹ لوگوں کے لیے ادارے موجود ہیں. کیا ملک میں ادارے کام کرنا بند کر گئے ہیں کہ وزیر اعظم آ کے بتائے گا کہ اتنے لوگوں کو ہم اندر کر دیں گے, اتنے لوگوں کو ہم باہر چھوڑ دیں گے؟ یہ حکمرانی کا کام, یہ حکمرانی کا سٹائل نہیں ہوتا ہے. دنیا میں ڈیولپڈ کنٹریز کے جو کنگ ہیں وہ بیٹھ کر ٹی وی پہ اپنی عوام کو تڑیاں نہیں لگاتے. اس طرح خوف و ہراس, آپ میری اس بات کو مان لیں, آپ کسی بھی شہر کی مارکیٹوں میں جائیں, میری بات آپ کو سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آئے گی. نہ کسٹمر ہے, وہ سارا کا سارا انویسٹر جو ہے وہ یہاں سے نکل چکا ہے. انڈسٹری جا کے بنگلہ دیش میں لگا دی ہے, چائنا میں کھڑے ہو گئے ہیں, دبئی میں لگا دی ہے انہوں نے.
अच्छा ये बताएं कि एक पाकिस्तानी, मेरा घर मुल्तान में है, खुदा मुझे इतने वसाइल दे दे, क्या मैं अपना घर अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में जाके इन्वेस्ट करूंगा? इट मींस कि कोई वर्स्ट कंडीशन मेरे लिए एटमॉस्फेयर बना दिया गया है। मैं अपनी रकम जिंदगी भर की जो खून पसीने की कमाई है खौफ और हरास के हवाले नहीं करूंगा। उसके नतीजे में आज हमारा ग्रोथ रेट जो ये फरमा रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। इन्हें समझ ही नहीं आई कि डेवलपमेंट का तरीकाकार मुल्क का है क्या। एक 5 लाख मेरी बात सुने मेरी बात, आप एक शख्स सुने, पैसे आले जड़े लोग भाई नहीं ऐसे नहीं है, खा के ऐसे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री इज द बेस ऑफ द कंट्री। ये मैशत को आप जाके इकोनॉमी को पढ़े, वकील साहब के पास केसेस आते होंगे, ये कुछ ना कुछ इस बात को समझते होंगे। मैं भी एक बिजनेसमैन आदमी हूं, मुझे बताएं कि जब आप स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री जो आपकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है उसको डैमेज कर देंगे, आप चल कैसे सकते हैं? इस वक्त आपकी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री जो एक आम डेवलपमेंट होती है मुल्क की, जिसको खड़ा करते हैं, वो आपकी बैठ गई है। उसको खड़ा करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए आप हुकूमत से, ये बैठे हुए हैं हाफिज साहब, इनसे वो भी बैठ गई। मैं जवाब देना चाहूंगा इस चीज। जी जरूर के पास आऊंगा सर, जो जरूर दीजिएगा। ये जितने भी एक्सक्यूजेस होंगे, ये मेरे मुल्क के, मेरे वतन के वो गरीब जो मेहनत करने वाले हैं, स्मॉल कॉटेज वाले हैं, वो इनकी बातों से राजी कभी नहीं हो सकते। इन्हें अमली इकदाम करना पड़ेगा, बी ए प्रैक्टिकल। देखें, टैक्सेस लगाएं। आप लेते हैं डिक्टेशन अंग्रेजों से, आप ये भूल जाते हैं कि ये मुआशरा पाकिस्तान का है। हमारा एटमॉस्फेयर, हम जिंदा रहने वाले लोग यूरोपियन अमेरिकन मुआशरे के इरफान बलोच साहब ब्रेक के बाद भी गुफ्तगू करे सन, इन्हां को तसल्ली दे दी है। तुसा ब्रेक गिनो ब्रेक। बिस्मिल्लाह। एक बारी वाल भिरा साडे दे पेन वसेब चैनल। वसेब तुहाडे दिल दी आवाज है, वसेब ही धरती दी आवाज है, वसेब ही धरती दे रावण वाले उर्दू, सराइकी, पंजाबी, बलोची, पठान सारियां दी दिल दी आवाज है। तो तुसा दे पेवे वड्डे वड्डे चैनल कदहीं सराइकी वसेब को डिस्कस ना करे सन। वड्डे वड्डे लोग जड़े हैं कदहीं सराइकिया को डिस्कस नहीं करेंदे। ये ताहिर खां दा कमाल है जो वसेब चैनल लाते ते ही नौकर को बिलाते वसेब वसेबियां दा ते ई वसेब दी मार्फत सराइकियां दे, पंजाबियां दे, उर्दू बोलण वालियां दे, बलोचियां दे मुकदमात तुहाडे सामने। पर तुसा एक गाल लिख गिनो, हुण वोट, पहले भी तुसा मेरी गाल मनी है, हुण वोट ऊकू पावणे जेड़ा तुहाडे हत्थ च आ वंजे। ए ना होवे जो वोट गिने राजनपुर कोल ते बह वंजे ओ कराची, लाहौर, मुल्तान जाते। नहीं, इत्था रावणे हफ्ते दे 3 दी अपने इलाकियां को दियो। अवाम दी खिदमत करनी है। लोग जमातां दे विच आंदे वेंदे रहंदे न ते सबक हासिल करो। जेड़े अखेंदे 5000 लोकां को मार दियो। अल्लाह दा नाम मनो, अल्लाह दा नाम मनो। इमरान खान साहब मेहनत करेंदे पिन ते उन्हां दे जेड़े गिरद लोग हैं इहो जी गाल करते ओ इमरान खान दा मैं जी गिरामण दी कोशिश करेंदे पिन। 5000 केड़े लोग हैं जिन्हां को मार दियो? तुसा बंदे को बंदा समझो। अल्लाह ने आखे एक बंदा दूजे बंदे को कत्ल कर देंदे जमीन हिल वेंदी। इत्थे तुसा चंगेज का बनते आए वे। फैसल वाडा साहब तुहाडे नाल गाल करेंदा पिया। तुहाडा हल्का बल्दिया जेड़ा शहीर शाह कराची दे विच है ना, 182 सराइकी उत्थे शहीद थी गया आई। मैं तुहाडा इंटरव्यू गिणन आंदा पिया वाल मैं तुहाडे कोल पहुंचसा। 5000 बंदा मारन दी गाल करेंदे पे 182 सराइकियां दा जवाब तुहाडे कोल आते गिनसा। इहो जी गाल ना करो। हर बंदा अल्लाह दा है ते मेरा नबी जेड़ा है और रहमतुल लिल आलमीन है। साडा दा मजहब बिरा अकलियत को मारन दा हुक्म नहीं देंदा। 5000 बंदा लिस्ट तो दियो, देखो तो सही तुहाडे बंदे कितने नूं दे विच। सारे तुसा पीपल पार्टी दे, नून लीग दे, वो वेले तो बदमाश होंदे हन पीपल पार्टी वाले है सी। भावे फिरदौस भेड़ साड़ी होवे, भावे शमशाम बुखारी होवे, भावे नजर गोंदल साहब होण, सारे तुहाडे कोल हैं। तो जनाब साडे कोल जेड़े बैठे ने वो बैठे नहीं इरफान रहन। साढ़े हट इो आइन बल की कुछ छड़वावा। बलोचा की नुमाइंदगी करेंदे पेन, गाल करेंदे पेन ब्रेक तू पहले हुण भी कर गिनो। देखें, आप एजेंडा लेकर आते हैं IMF का जी, और
وہ جو یہودی لابی ہے، وہ جو گورے ہیں، ان کا ایک معاشرہ ہے، ان کی ایک زندگی ہے، ان کا ایک سیٹ اپ ہے جس کا ہمارے پاکستانی معاشرے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم اپنے اسلامی روایات کے ساتھ جیتے ہیں. جی ہمارا سٹائل، ہمارا طریقہ کار، سپوز ایک گھر میں ایک آدمی کمانے والا ہے، جی وہ اپنے بچوں کو اس وقت تک سپورٹ کرتا رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہے. جی آپ بالکل. اس معاشرے میں 18 سال کے بعد اس کو لات مار کے بچے کو نکال دیا جاتا ہے کہ اپنا روزگار خود کماؤ. ہم مسلمان بلیور ہیں اللہ کے، اللہ اس کے رسول کے. بالکل ہم ایسا نہیں کر سکتے. آپ آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لے کے ہمارے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں ہاں اور یہ ٹیکسز لگا دیتے ہیں. وہ مجبوراً گین. اچھا یہ بتائیں، وہ مجبوراً گن جاتا ہوا کھینے پیانے میں اس کا کہنا ویسا خودکشی کر دیتا پر خزانہ خالی تھی کہ بل بندہ کتنا مجھے. اب ایک کڑوا سچ میں آپ کو بتاؤں، جی شاید آپ کے علم میں نہ ہو. جی اچھا. یہ پریکٹیکل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رٹ کی حالت یہ ہے گورنمنٹ کی پاکستان کے اندر جی کہ میرے انالیسس کے مطابق ہاں مین شاہراہ، ہاں جی ریلوے ٹریکس، ہاں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے جو رن ویز ہیں، ان کے 1-1 کلومیٹر لیفٹ اور رائٹ گورنمنٹ کی ریٹ مجھے دکھائی دیتی ہے. اس کے علاوہ کہیں کوئی ریٹ مجھے دکھائی نہیں دیتی. یہ ہے سچ. اچھا آپ سب سے پہلا کام کریں، اپنے گھر کو ٹھیک کریں. جب آپ اپنے روٹس لیول پہ اپنی بنیادوں کو ٹھیک کریں گے تو عمارت کی چھت آپ کی ٹھیک نظر آئے گی. آپ کو آج تک کسی نے دھیان نہیں دیا. وہ جیسے ہی چل رہے تھے ڈپارٹمنٹس. اچھا اب آپ کا سوال بالکل یہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹھیک کیسے ہوگا. جن کی گرومنگ آپ نے کی ہے، جڑے بیٹھے نو بے وقوف ہیں، جو میں تواڈے نال سوال یہ بہت عقل مند ہے، یہ بہت عقل مند ہے، لیکن ان کی عقل جو ہے اقتدار یہاں پر لے آئے ہیں. ان کی عقل جو ہے بات آج تو ہمیں سچ اس ہے لیول مگر پہ ہے رسوائی کی. سمجھ گئے میری اچھا بات بھائی، جس آگے میں تیری باری آئی. سیاسی اثر رسوخ رکھتے ہیں وہ میرے لاجک کو سمجھ گئے. میں کہنا کیا چاہتا ہاں ہوں، جی. یہ بات شاید سیاستدان اپنے منہ سے نہ کہے، بلوچ کہہ سکتا ہے اپنے منہ سے، اسے کسی ووٹ کی ضرورت نہیں. دوسرا سیاستدان کیا نہیں؟ بالکل سیاستدان کیا نہیں؟ عثمان صاحب بلوچ نہیں، ہر محب وطن پاکستانی یہ بات کہہ سکتا ہے. جی یہ بات بلوچ بھی ہماری قوم، ہم پاکستانی زیادہ ہیں، پیار کرنے والے قوم. ہم زیادہ پاکستانی ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کی، ہاں ہم یہاں رہتے ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، آپ پھر اور ہم ہم میں کوئی قومیت فرق کی نہیں ہے، طرف ہم آتے ہیں. سارے ایک ہیں. کوئی مسئلہ نہیں گال ہے. کاٹ دو تو میں صرف پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے یہ کہہ رہا تھا. میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے. میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. اچھا یہ زور لگا لیں، اچھا ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن یہ سچ کو آج سن کر جائیں آپ میری بات. اچھا جی. بات یہ ہے کہ جب تک روٹس لیول پر آپ اس دین کو، جس کو ہم مانتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کی کتاب کو، الحمدللہ، آپ دیکھیں ہمارے مذہب کو، اس ملک کو مذہب کی بنیاد پر لے کر ہمارے ساتھ مذاق کیا گیا. میرے لیول تک ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے. جو کو ہندیاں دے حوالے کر دوں گا، مذہب دا کوئی کم تا سیکھ گنو تساں اپنے آپ بھی. بات یہ ہے کہ جس مذہب کو میں سیکھنا چاہتا ہوں، جس کا میں پیروکار ہوں، کیا حکومتی لیول پر مجھے سکھایا گیا؟ میرا تو یہ سوال ہے. میں اپنے گھر میں قرآن پڑھوں، میں اس کا ترجمہ پڑھوں، یہ میرے حد تک ہے. عرفان رند بلوچ صاحب نے جڑی گالی کی تھی تم جواب دے دو. لیکن سب سے پہلے رند صاحب کی میں ایک بات یہ کہوں کہ جیسے ہی حکومت چینج ہوئی، انہوں نے الزام لگایا کہ جی نئی آنے والی حکومت نے توڑ پھوڑ شروع کر دی. یہ ثابت کر دیں کہ عمران خان نے کیا توڑ پھوڑ. اس کی ریزن یہ ہے حکومت کے اندر جو کام ہوگا وہ بلوچ کرے گا. یہ آرڈر میں دوں گا کہ اس کی دکانیں توڑ دیں. ہر چیز کا انتظامیہ امور پہ یہاں کی جو لوکل بیوروکریسی وہ ذمہ دار ہے. لوکل بیوروکریسی میں نے لگائی ہے. نہیں، لوکل بیوروکریسی عمران آپ ہٹا دیں. ایک منٹ، میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ وہ غریب کی دکان مت توڑے. لگاؤں ذرا آپ صبر تو کریں نا. سر میں صبر کیسے کر دوں؟ ایسی اتنی غلط. آپ نے ادھر اپنا رانا جبار کو نہیں بٹھا دیا ہے یہ ایم ڈی اے کے اندر چیئرمین. وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ نہیں ہیں. کس نے بٹھایا؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. اب یہ بات کھولی گئی ہے، میں بات ضرور کروں گا. تو کوئی لوکل بیوروکریسی یہاں کی سٹی جو اس وقت ایسی سٹی ہے، ماشاءاللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ ایک بلوچ خزدار سے نوجوان لڑکا ہے، منصور قاضی بلوچ نام ہے. لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس وقت کرپشن کی گڑھ وہی جگہ ہے اور اس کے ساتھ سارے کرپشن کے ساتھ مل گئے. انتہائی افسوس کی بات ہے. میں کہتا ہوں میرے پہ سوٹ کریں. آپ کہاں ہو یار؟ گل صاحب میں لاہور جانا چاہ رہا ہوں، مجھے بولنا بھی نہیں آتا. یہ گل صاحب کو بولنا بھی نہیں آتا. عمران خان نے
یہ ایسے بندے بولے پی ٹی آئی کے ہلکے کے پٹواری آپ کیا کرتے ہیں میں ذرا تصحیح کر رہا ہوں. اچھا صحیح انہوں نے جڑے بیوروکریسی یار بیوروکریسی آپ نے ہے وہ قوم کا جواب بھائی آپ کے عمران خان نے اگر میں جھوٹا ایک منٹ اے سی کو انہوں نے بلوچ صاحب میں لگایا ہے, آپ کے گورنمنٹ نے لگایا ہے, کیا بات کر رہے ہیں بیٹھ کے یار, آ رہے ہیں وہ سارے رگڑے میں جی میں نے بات نہیں رانا جبار اپنا بہترین کم کرے گا پی ٹی آئی کے لوگ کوئی کرپٹ اس کو ٹھیک انہوں نے کہا. اچھا ایک سیکنڈ اچھا سی میرے بھرا نے پی ٹی آئی والے نے جیندہ نہ کیتے اتھا منع ہے لیکن یہ لائیو پروگرام ہے نا سر ایم ڈی بھائی اے سارے میرے بھرا دلازاری اگر مجھے کرے سو کسی کو ڈیفینڈ ارے بھائی آپ کو کیوں کریں آپ ہمارے چینل سے کہہ رہے ہیں یار یہاں کے یہاں ہمارے لیے ہر آدمی مقدم کے کرپٹ پٹواری جھوٹ بول کر جیت جانے سے سچ بول کر ہار جانا بول کے اسلام بولنے سے کیا بات سنے سچ بولے. بات یہ گل صاحب مہربانی کیا کریں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے نہیں ریکویسٹ یہ لائیو ہے ہمیں کیا پتا آپ نے کیا کہا. میں یہی عرض کرنے لگا ہوں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں آپ کا نیشنل چینل ہے اور ہمارے اس خطے کی یہ سر یہ ماتھے کا جھومر ہے, اس چینل کو خدا کے لیے مہربانی کر کے تھوڑا سا ڈیسنسی کے ساتھ آپ وہ دوست بلا کریں جو تھوڑی سینس بات کریں. نہیں سینس ہے 15 پروگرام میں آیا ہے وہ بندہ ہر بندہ میری بات پوری اونچی بولیں گے یار آپ کیسے کہتے ہیں وہ کرپٹ ہے. آپ سیاستدانوں پہ آ جائیں. آپ نے آپ آصف زرداری کو کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں آگے ہیں وہ اس گفتگو کو نہ لائیں پلیز. نواب ندیم الدین صاحب اپنا موقف نواب ندیم الدین صاحب اپنا موقف ایک بندے کا کیریئر خراب کر رہے ہیں بیٹھ کے آپ کیا نہیں بات کر رہے پلیز اس موضوع پہ نہ بات کریں. ہیں بیوروکریسی بیوروکریسی عدلیہ پاک فوج ہم ان کی عزت کرتے ہیں. میں اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں. اچھا بھائی بیوروکریسی پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتی ہے, عوام کو جواب بھائی عوام ہم بھی ہیں. آپ ٹھیکہ لیا آپ نے پی ٹی والا ٹھیکہ لیا اسکول کا بالکل لیا ہوا ٹھیکہ ہم نے کیا بات کر رہے ہیں ٹھیکہ لوگوں سے بات کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. حافظ صاحب خبر ہو نہیں پوری آپ کو نہیں بولنے دیں گے. آپ کس کے خراب یہ کون ہے ہم اس لیے بلاتے ہیں یہ چور کرنے والا آگے بات کروں یہ کون ہے جو کرنے یہ ان کے پاس کرپشن ان کے پاس کیا ان کے پاس گل بھائی بریک لے لیں. بریک کیوں لیں جی اچھی بات نہیں. کوئی لائسنس کے باہر بندے ہمارے ٹیکسوں پہ چلتے ہیں. ارے بھائی ایک سیکنڈ ٹیکس پے کرو پہلے آپ ذرا ٹیکس چور نہیں اچھا ٹیکس چور بتا رہے اب ہیں. آپ چپ کریں گے تو بات بڑھے گی آگے. یہ پروگرام دیکھیں جی بات میں آپ کو اپنے ٹیکس کی ریٹرن. اچھا بھائی یار رہنے تو تو یار بڑا بڑی بنتا بھائی جان اچھا پروفیسر صاحب آپ پروفیسر صاحب چھوڑنا کہوں ڈاکو کو ڈاکو نہ کہوں. اچھا کرپٹ پٹواری حماس یا پٹواری 20 کروڑ کی پراپرٹی کیا کر رہا ہے یار یہ پرائمری اسکول میں پڑھتے ہوں بھائی آپ کو کسی نے اچھا بھائی آپ کو کسی نے آتھرائز نہیں کیا کہ آپ کسی کو چور ہم تینوں جو ہے نا ان کی کنڈیم میں نہیں میرا بولیں. پروگرام بیوروکریٹ ٹیکنوکریٹ پہ نہیں ہے سیاست پہ ہے. میں آپ کو یہ تصحیح کرانا چاہتا ہوں نہیں بھائی ٹیکسوں پہ چلتے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب نے یہ بات ہمیں اچھا بھائی بات یہ ہے صحیح پہ لے کے نہیں آئے نہیں مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا مجھے ان کا عہدہ بھی نہیں پتا. کر کے دکھائیں گے. اچھا ٹھیک ہے جاوید ہاشمی چھوڑ دیں. کرپشن کے مورے بند کر کے دکھائیں گے. اچھا بھائی ساری دنیا کرپٹ ہے پی ٹی آئی اچھی ہے یار بس ختم کر. چلو کام ہو گئے. اچھا جاوید ہاشمی صاحب نے آکھے کہ پہلی بار میں ڈیدھا پہ ہاں جو ہی ملک چ نائی تے حلوائی تے ٹیکس حکومت تک کسائی بن گئی ہے. حکومت نے عوام دے پیسے ہی نکلواتے آئی ایم ایف دن تلے لگڑ دی کو کیا ضرورت ہے. عمران خان ایک ذہین آدمی ہے. جی گل صاحب یہ دوسری دفعہ ایسا ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں.
सुन ले मेरी बात आप, इनके जमाने एक मिनट, नहीं सर नहीं, दूसरी दफा ये बात हो रही है, एक मिनट बलोच साहब। ये हाफिज हारून साहब हमारे लिए मोहतरम है और मैं तमाम सियासी वर्कर का बड़ा एहतराम करता हूँ। ये प्रोग्राम भी सियासी है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। लेकिन जब भी हाफिज हारून साहब तशरीफ लाते हैं ये ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, इनकी मालूमात में कमी, और फिर ये समझते हैं कि मेरे से बड़ा दुनिया में अक्लमंद कोई नहीं है। हर आदमी ठीक है, यही समझता है। समझते ना। अब पहली बात पीटीए में चले एक मिनट साहब मुझे बात करने दीजिए, प्लीज आप बात करें। पहली बात ये है कि हमें इररेलेवेंट कोई बातें नहीं करनी, नहीं, हम तो सियासत पे हैं, वो जरा अब आप ये जो बराह रास्त, दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ कोई पटवारी, कोई एसी, कोई डीसी करप्ट है, ये जो कुछ कर रहा है वो हमारा हक नहीं 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 है। नहीं 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 हमारा हक नहीं है उस पे बोलने का। नहीं ये बता दे। नहीं, ये हक अगर है ये दुरुस्त करना हुकूमत ने, और ये है हुकूमती पार्टी, ये यहाँ पर आके रोना ना रोए और उनके एहतसाब कर लें। दूसरी बात सुन ले, बोले ना, बोले नहीं अब आप अपने फिलासफर न बनो, आप बताएं, सर आपके मुकाबले में हम फिलासफर बन सकते हैं। बोलो यार, सुने, दो कान भी दिए अल्लाह मियां ने आपको, सुने। एक तो पहली बात ये, दूसरी बात ये है कि मेरे पास कोई ऐसा फोरम नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि मैं यहाँ बैठकर लोगों का तजाब करूँ और बाय नेम में कोई बातें करूँ। नहीं, हम नहीं करते। पहली बात हमें करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। आप अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, जो इसका अप्रोप्रिएट फोरम है वहाँ जाए, एंटी करप्शन मौजूद है वहाँ चले जाए, FIA मौजूद है वहाँ चले जाए, अदालत खड़ी है, थाने खड़े हैं, चाहे जो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि इतने ये मोहताज है हुकूमत इनकी, रोना हमारे सामने रो रहे हैं, ये आके गुल के सामने रो रहे हैं, और भाई रोए वहां जाके जो फोरम है। पहली बात, नशेदार क्यों कर रहे हो? एक बात है, एक बात करो, मैं चीफ मिनिस्टर को करो, हमें ना करो। एक बात करूंगा गुल साहब, भाई गोंदल साहब की एक बात सिर्फ एक बात करूंगा। ये रियासत मदीना की बात करते हैं ना, मैं टीवी के ऊपर इनसे हाथ जोड़ के बात करता हूँ, ये हजरत उमर का जिक्र करते हैं बार बार कि जी, और एक ही बात करते हैं जी, उनसे चादर का सवाल हो, मेरा हाथ जो कि पीटीए से बात करता हूं, हजरत उमर की सारी जिंदगी को अगर ये निसाब में शामिल कर देना तो खुदा की कसम सारे मसले हल हो। सुबह से यही ये हाथ जोड़ के बात करता हूँ, कहना सौख है। हजरत उमर का, हजरत उमर, मेरी बात यार, बात छोटा जिंदगी। जनाब एक बारी वल तुहाडा फिरा एमडी गुल हाजिर है प्रोग्राम दे पे एमडी गुल दे नाल वसेब चैनल तुहाडे दिल दी आवाज है, लाइव प्रोग्राम है, कुछ बंदे गाल भी कर देंदे, माजरत मेरी कबूल करो सर। नशेदार बात कर रहा, फिर मैं सिर्फ एक बात कर रहा था कि ये बार बार जिक्र हज़रत उमर करते हैं, खुदा के लिए उनकी जिंदगी, खुलफा राशिदीन की जिंदगी को से पहले भी कर दे, सब काम ठीक हो। दूसरी बात यह है गुल साहब, हमारा सबसे आसान, दुनिया का सबसे आसान तक काम किया है, किसी की तज़हीक करना, किसी की इंसल्ट करना, सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है किसी की इज्जत करना, अपनी इज्जत करवाना। तो पीटीआई वालों, मेरा सुनिए, पीटीआई वालों को मेरा एक पैगाम है, मुश्किल काम करना सीखो। ये जो आम काम है ये तो हर गली का बंदा कर लेता है। आप क्या बात करते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, खुदा के लिए इमरान खान का कोई इमरान खान साहब ने फरमाया था, इमरान खान साहब ने, ओ भाई जेल में जाना सियासी कारकुनों के लिए होता रहता है। अच्छा इनसे पूछो, इन्होंने एक वक्त, ठहरा जी, एक वक्त इमरान खान ये कहते हैं, इमरान खान साहब कि ये जो केसेस तो मैंने नहीं बनाए, अब ये कह रहे हैं इन्होंने भेजा। पहले एक बात तो कर लो, ये आपका प्राइम मिनिस्टर जी का ये बात नहीं कर रहे, आप तो एक बात करो इन्होंने। अच्छा फिर आपने भेजा, फिर आपने जेल भेजा, फिर आप सब्र करो भाई, हमने कुछ क्या ओके इरफान रिंद बलोच, अच्छा भाई कोई बलोच की नुमाइंदगी है, वरना बलोच में कुमार रेसन जी सर। नहीं बड़ा प्यार करने वाले सर, आप तो वैसे बहुत प्यार करते हैं। वाह, मेरे नाल प्यार करें। मेकअप तो पहले क्या प्रोग्राम आप बनाते हैं और किस तरफ मछली मंडी बन जाता है ये सर, चूंकि इख्तलाफी प्रोग्राम हो, इख्तलाफ राय कोई, ये तो हुस्न है अच्छा इस गुफ्तगू का। जैसे अब देखें, इस्लाम, तारीख इस्लाम की किताबें, मैट्रिक में जो मोहम्मद बिन कासिम चांद बीबी के बारे में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, आप आज चेक कर लें वो गायब हो चुकी है।
سر دینیات کو سنائے ختم کر دیا گیا آپ کے اسلامی تاریخ کے لوگ ہمیں میں نے نام دیا کسی نے بھی کیا ہے میرے بھائی کیا ایک منٹ سنیں میں نے عمران کا نام لیا جب میں نے نہیں لیا تو میں تو پھر یہ مثال ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا میں تو ذکر ہی نہیں کر رہا اس کا عمران کا میں تو 70 سال کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس حکمرانی میں عمران خان صاحب نے نہ دینا وزیر اعظم لاڑی تک انہوں نے نہیں کہا وہ عمران وہ تو بادشاہ بندہ ہے جن کا وزیر اعظم ہے وہ نہیں کہہ رہے نہیں انہاں دا کی میں وزیر پورے پاکستان دا وزیر پی ٹی آئی کا پہلے ہے پی ٹی آئی کا پہلے پھر آپ کہتے ہیں جملہ تو بھائی ایک جملہ صفحے پہ ہوگا اب فرق دیکھیں یہ ان ہے کو بلوچ برادری سے پرابلم ہے مجھے تو کوئی پرابلم نہیں فرق یہ ہے میرے پرائم منسٹر نے جو نہیں میرا پرائم وہ منسٹر نے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام وزیر اعظم ہے جب آپ عمران خان کہہ رہے ہیں تو میرے پہ کیا لگا میرے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ریلو کٹے اچھا نہیں کھیل سکتے میرے پرائم منسٹر نے کہا اور میری پاک عدلیہ میری پاک فوج نے یہ کہا کہ یہ اچھا کھیلیں یا برا کھیلیں ہمیں ان سے پیار ہے یہ پاکستانیت اور فرعونیت کا واضح فرق ہے اوکے جی اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے پاکستانیت پر آنا چاہیے اگر کسی پارٹی کا کوئی لیڈر غلط کرتا ہے تو میں یہ لائیو پروگرام آپ کا جا رہا ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے اسپوکس مین چاہے وہ نون لیگ کا ہے کسی بھی جماعت سے ہے تو اس کو سچ بولنا چاہیے اس کو سچ بولنا چاہیے جس دن یہ رواج آپ کے پروگرام سے یا کسی چینل سے یا اس ملک میں رواج پڑ جائے گا آپ یقین کریں گے 70% مسائل خود بخود حل ہونے شروع ہو جائیں گے جی جی جب میں نے دیکھا ہے کسی پارٹی کا اسپوکس مین جب بولتا ہے وہ غلط بات کے اوپر بھی لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے یہ کرٹیسزم اس طرح نہیں ہونا چاہیے بی پاکستانی بھی پازیٹو جب آپ پازیٹو چیزوں کو لیں گے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اب اصل پرابلم جو ملک کے اندر ہے غربت کا خاتمہ نہیں ہو رہا ملک کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہم خاک و خون میں نہائے ہوئے قوم ہے کوئی حال نہیں ہے ہمارا کس حال میں زندگی گزر رہی ہے میں ان کا دکھ ساؤتھ پنجاب کا دکھ جب دیکھتا ہوں تو اس سے بڑا دکھ میرے بلوچستان کے پسماندہ لوگوں کا ہے میں وہ بھول جاتا ہوں مجھے یہاں کی فکر پڑ جاتی ہے یہاں کا جو 7-8 لاکھ بلوچ اس خطے میں بس پہلے کل دوبلے بھی تھی کہ مصیبتاں دی وجہ وہ تو میں شاید گیم زیادہ کرتا ہوں اس وجہ سے ہو گیا ہوں اچھا شاید آپ کی نظر زیادہ بہتر ہے مجھ سے جی انالیسس بھی آپ کا ٹھیک ہوتا ہے اچھا چلے اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ فوکس صرف کرنا چاہیے کہ ہمارے جو نیگیٹو ایلیمنٹ ہیں جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں جو بھی حکومت کر رہی ہے حکومتی عہدیدار بھی اس کو اسٹڈی کریں یا حکومت کریں دی پئی ہے یار میں جب کسی کا نام نہ لوں تو زبردستی مجھے گھسیڑ دیا جاتا ہے کہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت عمران خان تو پہلے سارے فرشتے بیٹھے ہیں ان فرشتوں کے بارے میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب نواب صاحب حکمرانی میں ہوا کرتے تھے یہی سیٹیں گواہ ہیں ہم ان سے لڑا کرتے تھے یہ خود بتا ہاں بالکل آج ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ تو اٹ ہیز بین پرووڈ کہ میں سب جتنے بھی حکمران آتے ہیں میں تو ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ جب مانیں گے اپنی غلطیوں کو آپ نے سارے IMF کے لوگ لگا دیے ہیں ڈکٹیشن آپ باہر سے لے رہے ہیں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے آپ کو ٹی وی پر آ کے قوم سے معافی مانگنی چاہیے یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج لوگوں کا انہوں نے IMF کو قرضہ نہیں کیتا IMF سے قرضہ ساری حکومتوں نے دیا ہے انہوں نے اپنے انہوں نے اپنے اسد عمر سن لیں ایک منٹ انہوں نے اسد عمر اپنے فارغ نہیں کیے تھے اسد عمر وزیر خزانہ فارغ نہیں کیے تھے آخری دن تک لگائے رکھے تھے ان کی اٹ مینز کچھ باتیں ان کی مانی تھی کچھ اپنی منائی تھی یہ حکومت تو مجھے دکھائی دے رہی ہے کہ لیٹ گئی ہے جو کرنا چاہتے ہو دیکھو بھائی کیا کرے ہن میں آپ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ ان کو کہیں کہ اے دیکھو سارے عوام کرو اچھا حکومت ہم آپ کے ساتھ حکومت کچھ بھی کرے ساکو ساڈا صوبہ چاہیے اساں اپنا ماحول آپ بنا تو صوبے کے لیے صوبہ معاذ اور ان کے ساتھ ہی کہتے ہیں نا یہ ساؤتھ پنجاب کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے ہیں کوئی شک نہیں بولیے بھر بھر کے ووٹ ہم سرائکیوں نے ہم بلوچوں نے ان کو دیے ہیں انہوں نے یہ دوواں جماعتاں نے کیا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ انہاں دوواں جماعتاں نے کیا کیتے انہاں دے بارے گل نہیں کرن دے انہوں نے بھی سرائکیوں کو بیوقوف بناتے پیپل پارٹی اگر یہ صحیح کرتے گل بھائی اگر یہ صحیح کرتے یہ ڈلیور کرتے پی ٹی آئی حکومت میں آ جاتی کبھی بھی نہ آتی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ غلطیاں ہیں یہ بات کو میں کہتا ہوں کی بات میں مانتا ہوں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں تو غلطیاں بھی ہیں اور امپائر بھی ہے اب غلطیاں تو ہم ٹھیک کر لیں گے اب امپائر بھی تھک گئے ایگری کرتے ہیں نا اب امپائر بھی تھک گئے ان سے تو ایگری کروائیں جمہوریت تو اس حسن تو یہی ہے جمہوریت حسن ہے نواب پروفیسر ڈاکٹر نواب ندیم صاحب اس وقت بال بنا رہے ہیں ان سے پھر بھی سوال تو ہوگا جاوید ہاشمی صاحب ایک ذی وقار سیاستدان
میں تا کہنا سینئر بزرگ رہنما این ملک دا این دھرتی دا اکھیندے پہن کہ پہلی بار نائی حلوائی تے ٹیکس حکومت تک کسائی بن گئی ہے. حکومت نے عوام دے پیسے دے نال ہی انہاں دے پیسے کٹوا دے تے IMF دے نیچے تلے لگڑ دی کیا ضرورت ہے؟ گل صاحب یہاں پر یہ موضوع پر بہت ساری گفتگو ہو گئی ہے اور یہ کوئی حضرت من شمس سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو بجٹ بنا، جو اب وزیر خزانہ لگا، مشیر خزانہ لگا، اسٹیٹ بینک کا گورنر آیا، باقی ساری چیزیں، شبر زیدی صاحب آئی، تمام لوگ اب اس میں کوئی بحث نہیں کر رہے. چلے انہوں نے شاید کوئی اچھا سمجھ کے کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، اچھے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پہلے جو حفیظ شیخ صاحب 4 سال رہے، اب ان کو کوئی بہتری کے شاید راستہ دکھا دے. اس وقت نہیں گولدر صاحب اس وقت وہ برے تھے، تقریر انہوں نے نہیں کی تھی. اب بات میری جو میں بیسط پاکستانی جی کب آئیں گے اس موضوع؟ ہاں اسی موضوع دیکھیں ہمارا جو مسئلہ تھا اور جو PTI بھی کہتی تھی، عمران خان بھی کہتی تھی کہ غربت. یار عمران خان کو وزیر اعظم کہتے کو آپ وزیر اعظم نہیں کہتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ یار تمہیں 2/3 اکثریت میں نے دی تھی. سر وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب، ہاں آگے کچھ اور بھی تو کہنا ہے کیا؟ نہیں اچھا چلے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو پہلے باتیں کی تھا 2-3 ایسی اہم باتیں تھیں جو کہتے تھے کہ جی یہ حکومتیں ڈیلیور نہیں کر رہی، وہ ہم کریں گے. اس کے اندر کیا بات تھی؟ پہلی بات تو تھی کہ غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے، اچھا بے روزگاری ختم ہونی چاہیے. ایک منٹ پلیز میری بات ختم ہو جائے، یہ اچھا صحیح موضوع ہے، یہ خود سمجھ جائیں گے. تیسری بات تھی تعلیم، اور چوتھی بات تھی صحت، اور پانچویں جو سب سے اہم بات تھی وہ تھا صوبہ جنوبی پنجاب. صحت تو تھوڑی صحیح ہے. اچھا صوبہ جنوبی پنجاب. اچھا 5 باتیں. اب صحت پہلی بات تھی صوبہ. سن لیں پہلے، اب یہ وہیں آ رہا ہوں میں. صحت کی بات، صوبے کی بات نون کہاں سنے گی؟ آپ نے بنانا ہوتا 2/3 اکثریت. یار تمہارے کو آئیے تو یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. اچھا نہیں کیا اچھا بجٹ تو وہاں لگا دیے انہوں نے صبح. اچھا آپ نے ان سے بات سننی ہے کہ میرے سے سننی ہے؟ اگر ان سے سننی ہے تو میں خاموش بیٹھا سنا دی. نہیں ہوں ساڈا صوبہ وہ بنے سن تو مطلب انہاں دی گل نہ سنو. اللہ کرے. اچھا دیکھیں جی 2 باتیں. گوندل صاحب خدا ہدایت دے ان جماعتوں کو صوبہ بنانے کی. جی میں سر یہ بول رہا سارے پھر بول میں نہ کو بولنے میں حافظ صاحب کو بھی سن لیتا ہوں، گوندل صاحب کو بھی آپ کو. وہ بار بار کمر تھپتے ہیں. جی اللہ شریف. اب بات یہ ہے کہ تعلیم کی صحت کے معاملے میں تمام ادویات کی قیمتیں بڑھ گئیں، ہسپتالوں کی فیس بڑھ گئی، لیبارٹری کے جو چارجز تھے وہ ٹرپل ہو گئے. یہ صحت کے لیے ہم نے اس حکومت نے کیا. تعلیمی اخراجات کا ایک انہدا دور ہے دواما مفت ملتے پیان پتہ ہے تا کو مجھے بولنے دیں. جی پھر آپ بھی نہیں بولیں گے. اس کے بعد اب آپ آ جائیں تعلیم کی. میں نے بات بتا دی کہ جو پچھلا ارب 111 ارب روپے کا تھا وہ 57 ارب پر آ گیا. اچھا اب اس کے بعد جو ہم بڑی اہم بات ہے وہ بات تھی جنوبی پنجاب کے صوبے کی. بالکل. اور یہاں کے بہت سارے لوگ جو وہ پیپلز پارٹی کے بھی تھے، جو نون لیگ کے بھی تھے، ہمارے وہ بھی ایم این اے تھے، ان کے بھی ایم این اے، وہ ٹوٹ کر صوبہ محاذ گروپ بنا کر ان کے ساتھ گئے تھے. اب ہم یہ چاہتے ہیں 2 منٹ رہ گئے. ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ لوگ کوشش کریں اور صوبہ بنائیں. اچھا انہوں نے ایک یو ٹرن لیا، ہم اس پر بھی راضی ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. وہ یو ٹرن یہ لیا کہ جی یہاں پر ایک ہم سیکریٹریٹ جو ہے جنوبی پنجاب کے لیے وہ بنا رہے ہیں، اور وہاں پر ہم جو یہاں پر ڈپٹی چیف سیکرٹری لیول کے اور باقی لوگ بٹھائیں. بالکل یہ گال تک صحیح ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 100 دن کے اندر اس کی شروعات کر لیں گے. اب میرے بھائی 11 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی ہمیں کوئی شروعات نظر نہیں آئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ شروعات تو آپ پہلے کریں. جاوید ہاشمی صاحب یہاں یہ کہہ کر گئے ہیں اور مجھے ان کی بات پہ بھروسہ ہے، صوبہ نہیں بڑھنا. عرفان رضا بلوچ صاحب نہیں وہ اندر کی بات ہے تو وہی. ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں بھائی، 1.5 منٹ رہ گیا. ہماری بات بھی یقینی ہے. یہ کوئی بھی کام کوئی بھی اچھا سر تو سوال کرو. ایک وہ ریجیکٹڈ آپ کو سیاستدان کی بات. 1 منٹ رہ گیا. ان کو چپ کرا دے تو میں میری آواز کے 14 ارب روپے کا حساب دے دیں جو سمندر میں جا کے ڈرل کیا ہے اور اس کو ناکام کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی نااہلی ہے بغیر ہوم ورک کے. میری یہ فیلڈ ہے، میں اسی فیلڈ سے میرا تعلق ہے، ہم جیولوجسٹ. بغیر سروے پارٹی کے کسی جگہ کوئی ڈرل نہیں ہوتی. سروے پارٹی ہوتی ہے فرنٹ پہ،
جا کے بتاتی ہے کہ یہاں ریزروائر موجود ہیں یا یہاں نہیں ہے. آخری جملہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے. جناب آج پاکستان کی پروگرام بہتری دا ویلا کرے کے اور اس گورنمنٹ سے عارف گوندل صاحب پاکستان پیپل پارٹی دے، محترم محمد حافظ ہارون صاحب پاکستان تحریک انصاف دے، تے جناب ندیم الدین صاحب مسلم لیگ نون، عرفان بلوچی اتحاد کونسل دے چیئرمین تے محترم سارے کول بیٹھے ہیں، جناب محمد حافظ ہارون صاحب پی ٹی آئی دے. ان دے نال میں کوئی اجازت ہے، میرا وینے ویدی گال کرن دا ایک دل ہے. سچے پاکستانی بنو، سچے مسلمان بنو، وسے بھی ہے تے پاکستان زندہ باد.